السلام علیکم ریڈرز۔ آج جو ہم ناول ریڈ کرنے لگے ہیں اس کا نیم ہے میں پاگل دیوانہ تیرا، اور اس کی رائٹر ہیں بیا احمد۔ ساری دنیا کے پیچھے اسمارٹ لڑکے دیوانے ہو جاتے ہیں، ایک میں ہوں۔ کون دیوانہ ہوا؟ فیکا، وہ جلے تپے انداز میں کہتی پیزا ہٹ کا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ تمہارا مطلب ہے رفیق اجمل؟ ثنا نے اس کی تصحیح کر کے اپنی شامت بلائی۔ تمہارا کیا وہ چاچے کا پتر ہے جو اتنی ادب سے نام لے رہی ہو؟ وہ دروازے پر ہی اس پر چڑھ دوڑی۔ ایکسکیوز می، راستہ دے پلیز۔ ان دونوں کے دروازے بلاک کیے کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ کب سے ان کی فضول باتیں سننے پر مجبور تھا۔ ان دونوں کی اس کی طرف پشت تھی۔ جائیں، آپ کو میں نے ہاتھ پکڑ کر روکا ہے کیا؟ وہ پیچھے مڑ کر کہتی پھاڑ کھانے کو دوڑی تھی۔ ایکسکیوز می، وہ چہرے پر حیرت کے تاثرات لیے ایک دم چہرے کو پیچھے کر کے اس پاگل لڑکی کو دیکھنے لگا جو واقعی اس قابل تھی کہ فیکا اس پر قربان ہوتا۔ پاگل ہو گئی ہو رانیہ؟ اپنے اس عاشق فیکے کا غصہ ان پر کیوں اتار رہی ہو بھلا؟ ثنا نے دانت پیس کر کہا، پھر سرعت سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس کھینچ کر راستہ صاف کیا۔ تھینکس۔ وہ اس کی بات پر مسکراہٹ ضبط کرتا آگے بڑھا تھا۔ میرے علاوہ سارے ہی تیرے چاچے مامے کے پتر لگتے ہیں جو سب کی سائڈ لیتی ہو۔ وہ ہنوز غصے سے بولتی آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ عین ان کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھا تھا، ان کی گفتگو سے مستفید ہو رہا تھا۔ بس مجھے نوکری مل جائے، قسم سے 1,00,000 روپیہ اس فیکے منحوس کے منہ پر نہ مارے تو میرا نام بھی رانیہ حسن نہیں، وہ جوش سے بولی۔ ہاں، لوگ تیرے BA کی ڈگری کے انتظار میں بیٹھے ہیں نا، وہ تنزیہ بولی۔ تم اماں جیسی باتیں نہیں کرو۔ تم لوگ کیا چاہتے ہو کہ 1,00,000 کے عوض میں اس منحوس کی بیوی بن جاؤں؟ جس کو دیکھ کر مجھے، وہ نم لہجے میں بولی۔ وہ چونکا تھا، ہنستا مسکراتا لہجہ پل میں سنجیدہ ہوا۔ دفع کر اسے، میری دوست شہزادی ہے، اس کے لیے شہزادہ آئے گا، دیکھنا انشاءاللہ۔ ثنا کے لہجے میں اس کے لیے محبت تھی۔ ہینڈسم سا شہزادہ بول، وہ زور سے ہنسی آواز میں بولی، وہ بھی کھل کر ہنسا تھا۔ وہ یہاں اپنی کالج کی فرینڈ عریشہ سے ملنے آیا تھا جو MBA کرتے ہی شادی کر کے کینیڈا چلی گئی تھی۔ کالج میں بلال، نعمان، عریشہ اور اس کا گروپ تھا۔ بلال نے پولیس فورس جوائن کی تھی، عریشہ اور نعمان کی پسند کی شادی ہوئی تھی۔ اب 5 سال بعد وہ پاکستان آئی تھی تو اس سے ملنا چاہا۔ نعمان کے پاکستان آنے میں ٹائم تھا۔ میری بات سنو، ایک ریگولر پیزا منگوانا، میرے پاس صرف 800 ہیں، ثنا نے مینیو کارڈ پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ سونگھنے آنا تھا تو پہلے بتانا تھا نا، رانیہ نے تب کر کہا۔ اس کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ اس بار انہوں نے جو پیسے بھیجا ہے نا، میں نے ان میں سے جہیز کے لیے سوٹ لیا ہے، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں آتا تجھے، میرا نکاح ہوا ہوتا نا تو دبئی کے بندے سے تو اب تک برج خلیفہ اپنے نام لکھوا لیا ہوتا، وہ مزے سے بولی، جبکہ دوسری طرف اس کی بات پر کہکا روکنا مشکل ہوا تھا۔ ہاں تو اپنا فیکا دل کے ساتھ اپنی دولت بھی تجھ پر قربان کرنے کو تیار ہے، ثنا ہنستے بولی تھی۔ اب اگر تو نے اس فیکے کا نام لیا نا تو تم آج یہاں سے برتن دھو کر جاؤ گی، قسم سے لارج پیزا آرڈر کر دینا ہے میں نے۔ اس کی بھڑکتی ہوئی آواز پر اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنا کہکا ضبط کیا۔ 10 منٹ کی خاموشی کے بعد ان کا آرڈر سرو ہوا۔ عریشہ آ چکی تھی۔ ہیں بھائی، آپ سے غلطی ہوئی ہے، ثنا 2 ریگولر پیزا دے کر ہکلائی تھی۔ میڈم، یہ ہماری نیو آفر ہے، ایک پر ایک پیزا فری، بلکہ آج کے دن ہماری برانچ کی سالگرہ کی خوشی میں سارے کسٹمرز کو فری میں پیزا کھلایا جائے گا، وہ مسکرا کر کہتا وہاں سے چلتا بنا۔ میری بات سن ثنا کی بچی، میں نے برتن بالکل نہیں دھونے، رانیہ نے دہائی دی۔ وہ عریشہ کے سامنے بمشکل اپنے آپ کو کنٹرول کیے بیٹھا تھا۔ عریشہ کا 1 سالہ بیٹا وہاں بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، وہ اس سے معذرت کرتی اٹھی تھی۔ سر، آپ کا کام ہو گیا، ویٹر نے بل لا کر اس کے سامنے رکھتے دھیرے سے کہا۔ اسے مسکراتے ہوئے 1,000 ٹپ کا رکھا، پھر عریشہ کو سی آف کرنے باہر کی جانب بڑھا۔ اسے نہیں پتا 27 سال کی عمر میں وہ کیوں یہ ٹین ایج حرکت کر بیٹھا تھا۔ وجہ گلابی کپڑوں میں ملبوس گلابی سی رانیہ حسن تھی، جس پر فیکا تو عاشق ہوا ہی تھا، آج کروڑوں کے بزنس کا اکلوتا مالک حیدر رضا بھی فدا ہوا تھا۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی تھی، وہ اس کے رکشے کا پیچھا کرتے اس کو گھر بھی چھوڑ آیا تھا۔ حیدر رضا تو گیا کام سے۔ حسن علی اور شہناز بیگم کے 2 بچے تھے، رانیہ، پھر اس سے 2.5 سال چھوٹا اریب حسن۔ حسن علی کی اچھی گورنمنٹ جاب تھی، گھر اپنا تھا، ساتھ ہی 2 دکانوں کے کرائے آتے تھے۔ گھر کے سلسلے میں حسن علی کو اپنے چاچا زاد بھائی رفیق اجمل سے 1,00,000 ادھار لینا پڑا، جو وہ اپنا پلاٹ بیچ کر
ان کو ادا کرنے والے تھے، پر قدرت کی ستم ظریفی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ پلاٹ کی ساری رقم اسی میں لگ گئی اور وہ جاں بر بھی نہ ہو سکے۔ 1 سال ہوا اس بات کو۔ گھر اسی دکانوں کے کرائے سے چل رہا تھا۔ اس کا ابھی BA کا رزلٹ آیا تھا، اریب انٹر میں تھا، جبکہ رفیق اجمل نے اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا تھا۔ پر جب 20 سالہ رانیہ پر نظر پڑی تو رانیہ سے شادی کی صورت رقم معاف کرنے پر تیار ہوا تھا۔ اس کی سختی سے انکار کرنے پر 1 ماہ کی مہلت دے گیا تھا۔ اب وہ شدومت سے نوکری ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ دیکھ رانیہ، تیرا عاشق کھڑا ہے۔ وہ دونوں بازار سے ہلکی پھلکی شاپنگ کر کے واپس آ رہی تھی جب ثنا نے اسے ٹھوکا دیا۔ صرف تیری وجہ سے مجھے اپنے چاچا منحوس کی شکل دیکھنے کو ملی ہے۔ اس کا منہ حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ اس کے چاچا منحوس کہنے پر ثنا کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ثنا اپنے بھانجے بھانجیوں کی چاکلیٹ لینے کے لیے راستے میں ہی اتر گئی تھی۔ ایسے منہ پھاڑ کر مت ہنس، وہ اپنا رشتہ پکا سمجھ لے گا۔ اس نے ثنا کے بازو میں چٹکی کاٹی۔ کمینی، میرے ہنسنے سے اس کا رشتہ پکا ہونے بھی لگے گا نا تو تیرے چہرے پر اپنی منحوسیت کا عکس دیکھ کر دکھ سے فوت ہو جائے گا۔ وہ اپنا بازو سہلاتی غصے سے بولی۔ دونوں کی نظریں فیکا عرف رفیق اجمل پر تھی۔ وہ دونوں کی طرف دیکھتے اپنے پان سے لتھڑ دانتوں کی نمائش کر رہا تھا۔ یار فواد بھائی سے کہہ کر دبئی سے ایک اچھا ٹوتھ پیسٹ ہی منگوا لے۔ رانیہ کو اس کے دانتوں کو دیکھ کر الٹی آئی تھی جیسے۔ ایویں میں تیرے عاشق پر اپنے میاں کی محنت کی کمائی ضائع کر دوں؟ ثنا برا مان کر بولی۔ وہ لوگ فیکے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ دونوں کو یہیں سے گزر کر گھر جانا تھا اور فیکے صاحب اس کی راہ میں دیدہ دل رکھے بیٹھے تھے۔ اور سن رانیہ، تو نے جو ابھی سوٹ لیا ہے اس کا کلر بھی محرون ہے نا؟ ثنا نے اس کے سر پر قیامت ہی تو ڈھائی تھی۔ آگ لگانے والی ہوں میں اس سوٹ کو۔ اپنے ہاتھ میں تھامے سوٹ پر نظر ڈالتے اس کا صدمے سے برا حال تھا، جس پر اس کا دل آیا اور پیسے جمع کر کے اس نے آج بڑے چاؤ سے خریدا تھا۔ وجہ سامنے کھڑا فیکا تھا۔ رانیہ کو میرون کلر سے نفرت محسوس ہوئی تھی جیسے۔ 45-46 برس کا رفیق اجمل اور فیکا، میرون کلر کے شلوار قمیض، اس پر بلیک کلر کی پشاوری چپل، منہ میں دبایا پان، تیل میں لتھڑے بالوں کے بیچ کی مانگ نکالے دانت نکو سے اس پر قربان جا رہا تھا۔ دونوں کو رکنا پڑا۔ کیسی ہو میری رانی؟ وہ اسے دیکھ کر آنکھوں میں بہار لاتا بولا۔ ہم ٹھیک ہیں چاچا منحو۔ ثنا کے ٹوکے سے وہ ایک دم اپنی زبان کو بریک لگا گئی۔ اس کے چاچا بولنے پر ایک لمحے کو فیکے کے منہ میں جیسے فنائل کی گولی آئی۔ دونوں نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ آؤ نا میں چھوڑ دوں، یہ میری گاڑی تمہاری ہی تو ہے، کیوں رکشوں بسوں میں دھکے کھاتی ہو؟ وہ اس پر قربان جا نثار ہوا تھا۔ اس نے بمشکل خود کو اس کا سر پھاڑنے سے روکا۔ چاچا وہ سامنے ہی تو گھر ہے۔ ثنا نے بات سنبھالی۔ وہ دیکھے چاچا، پروین چچی۔ فیکے ایسے گھبرا کر مڑا جیسے پیچھے لاوا آ رہا ہو اور اسے جلا کر راکھ کر دے گا۔ وہ کہہ کر ثنا کا ہاتھ تھامے تیزی سے آگے بڑھی اور فیکا چاچا منحوس اپنی پیشانی پر پسینے کے قطرے صاف کر رہا تھا، جو کہ پروین چچی کے ڈر سے نمودار ہوئے۔ پاگل ہے بالکل۔ وہ کھسیاتا ہوا گاڑی میں بیٹھا۔ اماں یہ دیکھیں، یہ چوکیدار دے کر گیا ہے میری نوکری کا چانس۔ وہ ہاتھ میں ایک کاغذ لہراتی کمرے میں آئی۔ کیا دیوانی ہوئی ہو کیا؟ وہ اس کے اس طرح چیخنے پر اکثر اسے دیوانی کہتی تھی۔ یہ دیکھیں اماں، ان کو اپنے آفس میں ضرورت ہے، بس میں نے کہہ دیا کل میں یہاں جاؤں گی انٹرویو دینے۔ وہ ایک عزم سے بولی۔ ہاں جاؤ جاؤ اپیا، آپ کو شاید معلوم نہیں ایسے گھر گھر اشتہار کون سی کمپنی دیتی ہے۔ اریب نے اس کا مذاق اڑایا۔ اس نے چندہ پرواہ نہ کی اور کل کے پہننے والے کپڑے دیکھنے لگی۔ وہ اس بڑی سی عمارت کے سامنے سر اٹھائے کھڑی تھی جس کے ماتھے پر حیدر انٹرپرائزز لکھا تھا۔ ریسپشن پر پہنچ کر اس کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ آپ اندر چلی جائیں، اس بات سے بے خبر کہ کوئی انٹرویو دینے کیوں نہیں آیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دستک دی۔ یس۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی کوئی ٹانگ پر ٹانگ رکھے دلکشی سے مسکراتا فون پر بات کر رہا تھا۔ بات بہت آگے نکل گئی ہے۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہ دوبارہ کھل کر ہنسا تھا۔ جیسا آفس شاندار ویسا ہی بندہ بھی شاندار ہے۔ اس نے کن انکھیوں سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد وہ اب گردن گھمائے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی اور وہ اس کا یلو کلر کے چکن کے کرتے اور وائٹ اسٹریٹ ٹراؤزر، اس پر یلو ہی شیفون چکن کا دوپٹہ سلیقے سے گلے اور سینے کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ وہ سیدھی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ بالوں کو بیچ کی مانگ نکال کر دائیں بائیں سے پن کر کے کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ جی مس۔ وہ اس کی آواز پر ایک دم سٹ پٹا کر سیدھی ہوئی، پر ہڑبڑاہٹ میں گود میں رکھی فائل زمین پر گری۔ اس نے بمشکل اپنی ہنسی چھپائی تھی۔ آخر باس والا روب بھی تو رکھنا تھا۔
ایسی بھی کیا بدحواسی رانیہ، وہ جھک کر فائل اٹھاتے بڑبڑائی تھی۔ السلام علیکم سر، اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، تو مس رانیہ حسن، پہلے کبھی جاب کی ہے؟ وہ اس کی فائل کو سرسری سا دیکھتے پوچھنے لگا۔ جی نہیں، پڑھائی سے جان ہی ابھی چھوٹی ہے، وہ سکون کا سانس لیتے بولی۔ اس کے انداز پر ایک بار پھر کھل کر ہنسا۔ وہ ایک دم الرٹ ہوئی۔ یہ ہماری کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، پڑھ لیں، اگر منظور ہو تو ایگریمنٹ سائن کر لیں۔ وہ اس کے آگے 2-3 پیپرز رکھ کر اسے بغور دیکھتا بولا۔ مطلب میری جاب پکی؟ وہ فرتے مسرت سے اچھلی تھی۔ اس کی توقع کے عین مطابق اس نے ایگریمنٹ پڑھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ میرے دل نے تمہیں اپوائنٹ کیا ہے، اب اپنے باس کا حکم میں کیسے ٹال سکتا ہوں؟ وہ اس کی خوشی سے دمکتے چہرے کو گرفت میں لیتا چہرے پر مسکراہٹ سجائے کرسی سے ٹیک لگا گیا۔ ایک بار یہ ایگریمنٹ پڑھ لے، وہ پیپرز کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ وہ پیپرز اٹھا کر پڑھنے کو تھی جب اس کی اگلی بات پر وہ کنگ رہ گئی۔ اس وقت ہم آپ کو 25,000 سیلری پر رکھ رہے ہیں، آگے آپ کا کام دیکھتے۔ لیکن وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے بول پڑی۔ 25,000 مطلب 4 مہینوں میں 1,00,000؟ وہ جوڑ توڑ کرنے لگی۔ حیدر بغور اسی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ کا ہر ایگریمنٹ منظور ہے، لائے کہاں کرنے ہیں سائن؟ پھر میں یہ 1,00,000 اس فی کے منحوس کے منہ پر ماروں گی۔ وہ اس کی نشاندہی پر بغیر پڑھے سائن کرتے آگے والی سیلری سے مستقبل کی پلاننگ کرنے لگی، اور حیدر رضا بمشکل اپنا کہکہ ضبط کیے ہوئے تھا۔ کل آپ اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر ریسیپشن سے لے لیجیے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کل کتنے بجے آؤں میں؟ وہ کھڑے ہوتے ہوئے فائل کو سینے سے لگائے بچوں کے سے اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ 9 to 5، وہ اپنا موبائل اٹھاتے ہنوز مسکرایا، اور وہ خوشی خوشی پلٹی تھی۔ کل آپ کو آفس کی گاڑی لینے آئے گی، آپ اپنا نمبر ریسیپشن پر لکھوا دیں۔ وہ دل ہی دل میں شکرانے کی نفل مانتی باہر نکلی تھی۔ اس کے باہر نکلتے ہی وہ موبائل اٹھاتا زوردار کہکا لگا لیا۔ حیدر، تو گیا میرے یار۔ نعمان جو کب سے ہولڈر پر ساری باتیں سن رہا تھا، اس کے حال پر بے پناہ ہنسا۔ اور اگر وہ ایگریمنٹ دیکھ لیتی تو؟ وہ ہنسی روک کر پوچھ رہا تھا۔ نہیں دیکھتی، مجھے یقین تھا، کیونکہ اسے اس فیکے سے بچنے کے لیے ہر حال میں جاب کرنی ہے۔ لہجے میں یقین تھا۔ فیکا؟ تیرا رکیب کا نام کتنا رومانٹک ہے نا، فیکا، نعمان مزے سے بولا۔ فیکا نہیں، رفیق اجمل، دونوں کا چھت پھاڑ کہکا گونجا تھا۔ وہ جب سے آئی تھی پورے گھر میں ڈانس کر رہی تھی۔ اپیا، مجھے تو شک ہو رہا ہے، آپ کو 25,000 پر جاب دے رہا ہے، پکا وہ کمپنی کا مالک خود کشی کرنا چاہتا ہے۔ اریب کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تم بیٹھے رہنا، مجھے دیکھنا اس جاب سے میں کیا سے کیا ہو جاؤں گی، وہ خیالی کالر کھڑے کرتی بولی۔ بیچارہ، اریب نے ہاتھ جھاڑے تھے۔ کون؟ وہ ٹھٹکی۔ آپ کا باس، اور کون؟ اس کی بات پر اس نے کشن سے اس کی پٹائی کر دی۔ وہ صبح اٹھی ہی 8:30 بجے تھی۔ شاباش بیٹا، تمہارے ابا جان کا آفس ہے نا جو تم اپنی مرضی سے اٹھو گی؟ اماں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ کیا ہے اماں، انسان ہوں، لیٹ بھی ہو جاتا ہے کبھی بندہ، ویسے بھی مجھ سے نہیں اٹھا جاتا اتنی صبح، وہ جلدی جلدی ہاتھ چلاتی بولی۔ کر لی بیٹا تم نے جاب؟ بیٹی پر افسوس کرتی وہ کرسی پر بیٹھی تھی۔ کبھی مطلب پہلے ہی دن؟ اریب کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ وہ اس کو ایک دھموکا جڑ کر باہر نکلی جہاں ڈرائیور اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ 15 منٹ لیٹ ہوئی تھی۔ میڈم 2 اور میڈم کو لینا ہے، وہ غصے ہو گئی ہیں، ڈرائیور نے اسے بتانا ضروری سمجھا۔ ان میں سے ایک میڈم نے اسے اچھی طرح گھوڑا، اس نے نظر انداز کیا۔ آفس پہنچنے پر سب نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ وہ بیوقوفوں کی طرح کھڑی تھی۔ ہائے، میں تو یہاں کسی کو جانتی ہی نہیں، میں نے تو ان کا نام ہی نہیں پوچھا، اب کس سے بات کروں؟ وہ دل ہی دل میں سوچے گئی۔ جی مس، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ایک اڈھیر عمر آدمی نے اسے سر سے پیر تک گھورا۔ اور وہ مجھے یہاں جاب ملی ہے، وہ دل کڑا کر کے بولی۔ میڈم، یہ اتنا بڑا آفس ہے، ایسے ہی کوئی بھی منہ اٹھا کر بول دے کہ مجھے یہاں جاب مل گئی ہے؟ وہ تمکسر سے بولے تو آس پاس بہت سے لوگوں کے ہنسنے کی آواز آئی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ دیکھیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، انہوں نے خود میرا انٹرویو لیا ہے، مجھے آج آنے کو کہا تھا، وہ روحان سے ہوتے بولی۔ سب کو خود پر ہنستا دیکھ کر اس کا دل کیا وہ رو دے۔ انہوں نے؟ کنہوں نے؟ وہی اڈھیر عمر شخص اب اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے۔ کمپنی کے باس، وہ ہکلاتے بولے۔ اس کی بات پر زور کا کہکا پڑا۔ سر، اس کا انٹرویو لیں گے؟ کہیں کی کوئین ہے یہ؟ ان میں سے ایک قدرے ماڈرن لڑکی استہزائیہ انداز میں بولی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ بھاری باروب آواز پر سبھی الرٹ ہوئے۔ سلام کرتے سبھی اپنی اپنی جگہوں پر گئے تھے۔
رانیہ نے آنسو بھری شکوہ کنہ نظر اس پر ڈالی۔ کچھ غلط ہو جانے کے احساس سے اس نے اسی اڈھیروں شخص کو کڑے تیوروں سے گھورا۔ ارشد صاحب آپ اپنا کام کریں اور رانیہ آپ میرے ساتھ آئیں، وہ دونوں سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ ارشد صاحب نے اس کے پیچھے جاتی حیرت سے رانیہ کو گھورا تھا۔ آپ نے مجھے بلا کر بے عزتی کرنا تھا تو مجھے بتا دیتے، میں کبھی نہ آتی۔ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھی رونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ بری طرح گڑبڑایا۔ دیکھیں مس رانیہ میری بات سنیں پلیز، آپ مجھے بتائیں تو ہوا کیا ہے؟ وہ اس کے رونے پر گھبراتا اس کو ٹیشو پیش کرنے لگا۔ جب میں نے کہا مجھے جاب ملی ہے یہاں، وہ بلو شرٹ والے صاحب بولے کہ میں منہ اٹھا کر آ گئی ہوں۔ بات کے اختتام پر رونا پھر شروع ہوا۔ کس نے؟ ارشد صاحب نے؟ وہ اب سختی سے پوچھ رہا تھا۔ ان کا نام ارشد ہو یا راشد، بےعزتی تو میری انہوں نے کر ڈالی نا۔ وہ اس کے ہاتھ میں ٹیشو باکس سے ٹیشو نکالتے تڑک کر بولی۔ وہ بے ساختہ آئی مسکراہٹ چھپا گیا۔ مجھے اگر آپ کا نام معلوم ہوتا تو کوئی بھی مجھ پر نہیں ہنستا، وہ اب سو کرتی بولی۔ اب کہ وہ کھل کر ہنسا۔ حیدر رضا، وہ ہنس کر بولا۔ اب کیا فائدہ، اب تو میں نے آپ کو سر ہی بولنا ہے، وہ افسوس سے بولی۔ اس کو پھر ہنسی آئی تھی۔ آپ چاہے تو حیدر بول لیں، وہ بے خودی میں بولا، پر وہ اپنی ہی دھن میں تھی۔ میرے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں تھا، میں واقعی بیوقوف لگ رہی تھی۔ وہ جس انداز میں بولی وہ کہکا لگا گیا جس نے بے ساختہ اسے گھورا۔ اس کے گھورنے پر وہ ایک دم سیریس ہوا۔ میں نے کیا کہا تھا، کل آپ سے اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر لے لیجیے گا۔ اس نے فون پر کسی کو اس کا اپائنٹمنٹ لیٹر لانے کو کہا، پھر ارشد صاحب کو اندر آنے کا کہا۔ جی سر، وہ اجازت لے کر اندر آئے۔ ارشد صاحب، یہ رانیہ حسن ہے، انہیں میں نے جاب پر اپائنٹ کیا ہے، اور مس رانیہ یہ یہاں کے مینیجر ہے۔ تبھی اس کا اپائنٹمنٹ لیٹر آ گیا۔ پھر وہ اسے خود سارے اسٹاف سے ملوانے لے گیا، اسے اقصیٰ کے برابر والی جگہ دی جو اس کے ساتھ صبح گاڑی میں تھی۔ وہ خوش ہوئی تھی۔ مس اقصیٰ، آپ مس رانیہ کو کام سمجھا دیجیے گا، اور مس رانیہ اگر کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو میں یہی ہوں، وہ مسکرا کر کہتا واپس اپنے کمرے میں گیا۔ اسی ماڈرن لڑکی جس کا نام سمیرا تھا اسے خطرناک تیوروں سے گھورا تھا۔ اسے جاب کرتے 3 دن ہو گئے تھے۔ یہ 3 دن وہ مختلف میٹنگز میں مصروف رہا تھا۔ آج اس نے اسے اپنے آفس بلایا تھا۔ مس رانیہ، اینی پرابلم؟ وہ اس کے ہاتھ سے فائل لیتا پوچھ رہا تھا۔ نو سر، وہ ڈر کر بولی۔ اس کے ہکلانے پر فائل کھولتے کھولتے وہ بغور اسے دیکھنے لگا جو نیچے دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے فائل پر نظر دوڑانے لگا۔ مجھے نہیں آ رہا سمجھ، میں نے کوشش کی، پر وہ معصومانہ انداز میں بولتی اسے بہت پیاری لگی۔ میں نے کہا تو تھا کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے کہہ سکتی ہیں آپ، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ آپ بزی تھے، وہ دھیرے سے بولی۔ وہ مسکرایا۔ آپ کے لیے میں کبھی بزی نہیں ہو سکتا، وہ اس کو دیکھ کر بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ حیران ہوتے کچھ بولتی، دروازے پر نوک ہوئی۔ اس کی اجازت سے سمیرا اندر آئی۔ سر، آپ کی کافی کا ٹائم ہو رہا ہے، وہ اندر آتے ایک ادا سے بولی۔ رانیہ نے اس کے انداز کو بغور دیکھا جو حیدر کو نوٹ کیا تھا، پھر حیدر کو نوٹ کیا تھا جس کے چہرے پر ایک دم بیزاری چھائی تھی۔ 1-2 بار اس نے غلطی سے سمیرا سے کافی بنوائی تھی، اور غلطی پر غلطی اس نے اس کافی کی تعریف کر دی تھی۔ اب تو وہ روز اس سے آ کر کافی کا کم پوچھتی، ادائی زیادہ دکھاتی۔ نو مس سمیرا، آپ اپنی فائل کمپلیٹ کر کے مجھے بھجوا دیں، وہ اپنی مخصوص رعبدار آواز میں بولا تو وہ رانیہ پر ایک کٹیلی نظر ڈالتی وہاں سے چلی گئی۔ رانیہ، آپ یہ فائل چھوڑیں اور یہ میری میٹنگ اسکیجول ہے، یہ ٹائپ کر کے لے آئیں، وہ اس کو اپنی میٹنگ لسٹ دے کر بولا۔ کچھ دیر بعد وہ نعمان کے سامنے اپنے دکھڑے رو رہا تھا۔ کچھ دن اور اگر یہ میرے آفس میں رہی تو تیرے دوست کا دیوالیہ پکا۔ اس کی بات پر نعمان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ تو میرے ہاتھوں کی کافی پیے بغیر اپنا کام ہی سٹارٹ نہیں کرتے، وہ ایک ادا سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتی بولی۔ وہ کب سے اس کی بکواس سننے اور اس کی فلمی ادائیں دیکھنے پر مجبور تھی۔ لنچ بریک تھا، اسی لیے سمیرا کی پرفارمنس جاری تھی۔ سچ کہہ رہی ہیں، ایک دن تو میں نے بھی دیکھا تھا، سر نے اسے میرے سامنے کافی بنوائی تھی۔ اقصیٰ نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی گواہ تو وہ خود بھی تھی۔ میں نے تو کہہ دیا سر، ہمیشہ کے لیے اپنے گھر پر ہی رکھ لینا مجھے، پھر چاہیں گے اپنے ہاتھوں سے کافی بنا کر دوں گی، وہ اب ہنس کر بولی۔ اس سے بس بکواس کروا لو جتنی چاہے۔ اقصیٰ تپی تھی، پر نہ جانے کیوں اس کا دل جل کر خاک ہوا تھا۔ وہ عموماً 10:30-11 بجے آفس آ جاتا، آتے ہی اس کی طلبی ہوئی تھی۔ اسکائی بلو اور لائٹ پنک کلر کے کمبینیشن میں وہ اسے تازہ ہوا کا جھونکا لگی۔ مس رانیہ، ذرا ایک کپ کافی بنا دیں، وہ اسے دیکھے بغیر مصروف انداز میں بولا۔ میں نے تو کہہ دیا سر، ہمیشہ کے لیے اپنے ہی گھر میں رکھ لینا مجھے، جب چاہیں گے اپنے ہاتھوں سے کافی بنا دوں گی۔ اس کے کانوں میں شوق سی آواز لہرائی۔ وہ پھر تپی تھی۔
مجھے نہیں آتی سر، آپ سمیرا سے بنوائیں، وہ جل کر بولی۔ وہ ایک دم ہنس دیا۔ مطلب وہ جیلس ہو رہی تھی؟ میں سکھا دیتا ہوں، وہ وہاں سائڈ پر کافی میکر ہے، وہاں جائے، میں بتاتا ہوں، وہ کونے میں اشارہ کرتے بولا۔ بٹ سر اٹس ناٹ پارٹ آف مائی جاب۔ انداز قدرے نخوت بڑھاتا وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ مس رانیہ، یہ آپ کی جاب ہے۔ وہ اس پر زور دیتا جھک کر دراز سے پیپر نکال کر اس کے سامنے رکھتا بولا، یہ وہ ایگریمنٹ ہے جو آپ نے سائن کیا، پوائنٹ نمبر 5۔ وہ کرسی سے ٹیک لگاتا اس کے چہرے کو گرفت میں لیتا مزے سے بولا۔ وہ ہونک بنی پیپر تھام گئی۔ مجھے روز کافی بنا کر باس کو پیش کرنی ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 5 پڑھ کر وہ سب پر نظر دوڑانے کو تھی کہ وہ اس کے ہاتھ سے پیپرز لے گیا۔ بس باقی کے پوائنٹس وقت آنے پر آپ کو پتہ چلتے جائیں گے۔ وہ جیسے ہوش میں آئی۔ یہ سراسر دھوکہ ہے۔ اس کی آواز جیسے کھائی سے آئی تھی۔ میں نے دو بار آپ سے کہا تھا پڑھ لیں۔ وہ اس کی حالت سے حس اٹھاتا بظاہر اطمینان سے بول رہا تھا۔ اس میں تو پتہ نہیں کیا کیا لکھوا کر آپ نے میرے سائن لیے ہوں گے۔ وہ صدمے سے بے ہوش ہونے والی تھی۔ جلدی کیا ہے، پتہ چل جائے گا آپ کو، وہ ہنسی ضبط کرتے سنجیدگی سے بولا۔ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی، میں آج ابھی اسی وقت یہ جاب۔ وہ جوش سے بولتی کھڑی ہوئی جب وہ آرام سے اس کی بات کاٹ گیا۔ پیپرز کھول کر دوبارہ اس کے سامنے رکھتا وہ ایک پوائنٹ پر انگلی رکھ گیا۔ پوائنٹ نمبر 2، میں یہ جاب 3 مہینوں سے پہلے نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر کسی وجہ سے چھوڑی تو مجھے کمپنی کو 1,00,000 روپیہ دینا ہوگا۔ پڑھتے پڑھتے وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ رانیہ نے ایک دم بجلی کی تیزی سے پیپرز پر ہاتھ رکھا، پر اس کا نرم و نازک ہاتھ اس کے بھاری صاف ستھرے ہاتھ پر پڑا تھا۔ وہ اس کے ارادے جان کر پہلے ہی پیپرز پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کے نیچے اس کا ہاتھ محسوس کر کے سر سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ کچھ اپنی بے ساختہ حرکت، کچھ اس کے چہرے پر شرارت بھرے تاثرات۔ اس کا چہرہ پل میں سرخ ہوا۔ مس رانیہ، وہ رہا کافی میکر۔ وہ ایگریمنٹ کو رول کرتا دلکشی سے مسکرایا۔ اس کے سمجھانے کے باوجود وہ جیسی کافی بنا کر لائی تھی اسے وہ پہلا گھونٹ ہی فرش پر تھوکتے بنا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ناگواری سے پوچھ رہا تھا۔ کافی سر، مجھے ایسی ہی کافی بنانی آتی ہے اور روز آپ کو ایسی ہی ملے گی، وہ دلکشی سے مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ منظور ہے، بشرطے یہ روز ملتی رہے۔ وہ اس سے زیادہ دلکشی سے مسکراتا اس کے سندر روپ کو آنکھوں میں بھرتے بولا۔ وہ ایک دم لم بھیج کر مڑی اور زور سے ہنسا تھا۔ وہ اپنی بات پر قائم رہیے گا مس رانیہ، وہ پیچھے سے بولا۔ اسی وقت ارشد صاحب نوک کر کے اندر آئے تھے۔ انہوں نے اسے اچھی طرح معنی خیزی سے گھورا۔ اس سے یہ شخص برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ ان کو اس سے زیادہ بری طرح گھورتے باہر نکلی تھی۔ اماں کہا بھی تھا، آپ کی پھوپھی ذات پیاری سی بہن کا صرف گھر ہی بڑا ہے، دل نہیں۔ وہ ہمیں اپنی بڑی سی گاڑی میں کبھی بھی ڈراپ نہیں کروانے والے۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ اپنی بھڑاس نکالتی چلتی جا رہی تھی۔ اماں کی پھوپھی ذات اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے میں شادی ہو کر گئی تھی۔ آج ان کے پوتے کا عقیقہ تھا۔ وہ ان کے سرسری بلانے پر بھی ان دونوں کو لے کر پہنچ گئی تھی۔ کلفٹن کے پوش علاقے میں گھر ہونے کے باعث دور دور تک رکشہ ٹیکسی ناپید تھا۔ رات کے 9 بجنے کو تھے۔ وہ لوگ جلدی اٹھ کر آئے تھے۔ جب ایک گاڑی ان کے پاس آ رکی وہ سب رکے تھے۔ مس رانیہ، آپ یہاں؟ وہ اس کو فیملی کے ساتھ دیکھتا گاڑی سے اترا۔ جی سر، بس گھر جا رہے ہیں۔ وہ اس وقت اس کو دیکھ کر بالکل بھی خوش نہیں ہوئی تھی۔ السلام علیکم، وہ مؤدب بنا اماں کو سلام کر رہا تھا۔ اتنے ہی کوئی شریف ہے نا یہ؟ وہ تپی تھی۔ میں رانیہ کا باس ہوں۔ اسے تعارف کروانے پر آمادہ نہ دیکھ کر وہ خود ہی اپنا تعارف کروا گیا۔ جیتے رہو بیٹا، رانیہ تمہاری بہت تعریفیں کرتی ہیں، بہت ہی نیک بچے ہو۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی نہال ہوئی۔ رانیہ نے حیرت سے ماں کو دیکھا تھا اور وہ اس کی شکل دیکھ کر مسکرایا تھا۔ السلام علیکم سر، میں اریب حسن ہوں، اپیا کا چھوٹا بھائی۔ وہ جوش سے اسے ہاتھ ملاتا بولا۔ اس کے گھر والے اس سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے۔ ایک وہی منہ بنائے کھڑی تھی۔ یقین کریں مجھے آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا، وہ خوشی سے بولے جا رہا تھا۔ خبردار جو تم نے کوئی بکواس کی، وہ اس کے کان میں کر رہی۔ وہ اس کی نوکری ملنے والے دن کی بات یاد کرتی بولی، جو اس کے کانوں نے بخوبی سن لی تھی۔ اس نے رخ پھیر کر اپنی مسکراہٹ روکی۔ آئے میں آپ لوگوں کو ڈراپ کر دیتا ہوں، وہ اماں کو دیکھتا اخلاص سے بولا۔ نہیں سر، ہم لوگ خود ہی۔ اس سے پہلے کہ وہ جملہ پورا کرتی اماں اس کی بات کاٹ گئی۔ بیٹا زحمت تو ہوگی، پر جوان بچی کا ساتھ ہے، یہاں تو کوئی سواری بھی نہیں ملنی۔ اماں کو راضی دیکھ کر وہ تل ملائی۔ جی زحمت کیسی؟ وہ جوان بچی کے غصے سے سرخ چہرے پر گہری نظر ڈالتا اماں کے لیے دروازہ کھول گیا۔ عریف فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا، ایک وہی باہر کھڑی تھی۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے بھی دروازہ کھول سکتا ہوں مس رانیہ، وہ آنکھوں میں شرارت لیے بولا۔
وہ ایک تیز نظر اس پر ڈال دی، اماں کی طرف سے کھلے دروازے سے بیٹھ گئی۔ سارا غصہ دروازے پر نکالا، تب تک وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا تھا۔ تمیز سے بچے کی گاڑی توڑو گی کیا؟ اماں نے اسے ڈپٹا۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ اس کا دل چاہا اسے اسی کی گاڑی سے باہر پھینک دے۔ بیٹا چائے پیے بغیر تو میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، اماں نے محبت سے کہا۔ نہیں اماں جی، پھر کبھی صحیح، وہ ادب سے بولا۔ گاڑی سے اتر کر وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ 10 منٹ بعد وہ چینج کے لاؤنج میں آئی۔ میری بات سنو، ایک نمبر کے فضول انسان ہے وہ، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں زیادہ فری ہونے کی۔ اور اماں میں نے کب آپ سے ان کی تعریف کی ہے؟ کبھی؟ وہ دونوں ہاتھوں سے بالوں کی اونچی پونی بناتی ارد گرد دیکھے بغیر بولی جا رہی تھی۔ اریب کی ڈھیلی ڈھالی وائٹ ٹی شرٹ، اس پر بلیک ٹراؤزر پہنے، وہ خود سے بھی بے نیاز کسی کی گہری نظروں کے حصار میں تھی۔ اپیا کیا کر رہی ہو؟ اریب مر جانے کو ہوا تھا۔ سمجھا لے اس کو اماں۔ وہ صوفے پر بیٹھی بالآخر اماں کی گود میں گھسی تھی۔ رانیہ اٹھ کر بیٹھو۔ ان کے مضبوط ہاتھ کا دھموکا اس کی کمر پر پڑا تھا۔ اللہ کا خوف کرے اماں، اتنی زور سے کون مارتا ہے؟ وہ بل بلا کر اٹھی۔ سامنے نظر پڑتے ہی اس کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے سر نیچا کیا مسکرانے میں مصروف تھا۔ اف! وہ خفت سے سرخ ہوتی ہرنی کی سی تیزی سے وہاں سے بھاگ کر کمرے میں گئی۔ معاف کرنا بیٹا، یہ میری بیٹی تھوڑی سر پھری سی ہے، اماں شرمندگی سے بولی۔ کوئی بات نہیں، میں نے برا نہیں مانا۔ وہ ان کی پریشانی ظاہر کرنے کو مسکرایا۔ اپنی بکواس سے زیادہ وہ اپنے حلیے کی وجہ سے قیامت تک دوبارہ اس کا سامنا نہ ہونے کی دعائیں کر رہی تھی۔ رانیہ اٹھتی ہوں یا آؤں میں؟ آپ کے اماں نے واضح دھمکی دی تھی۔ اماں میں نے آج نہیں جانا، وہ تکیہ سر سے ہٹاتی بولتی دوبارہ منہ پر رکھ گئی۔ صبح کے 9:30 بج رہے تھے، وہ 8:30 سے اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاباش بیٹا، تیرے جیسے لوگ اگر رکھ لیے جائیں نا تو چل گیا لوگوں کا کاروبار۔ وہ اس کو اس کے حال پر چھوڑتے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ٹھیک 10:15 بجے اس کا فون بجا۔ وہ منہ لپیٹے سوئی رہی۔ فون کرنے والا مستقل مساج تھا، شاید۔ دوسری بار بجنے والی آخری بیل پر اس نے خراب موڈ کے ساتھ تکیے کے اندر ہی فون کان سے لگایا۔ ہیلو، خمار آلود دوسری طرف کسی کا دل دھڑکا گئی۔ خمار آلود آواز دوسری طرف کسی کا دل دھڑکا گئی۔ مس رانیہ کہاں ہیں آپ؟ سوالی انداز میں استفسار کیا گیا۔ اپنے بیڈ میں؟ وہ شاید ابھی تک ہوش میں نہیں تھی۔ ایک لمحے کو وہ چپ ہوا تھا۔ مس رانیہ؟ اب کی بار وہ اپنی بھاری آواز میں زور سے بولا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا وہ ایسے ہی خمار آلود آواز میں بولتی رہے، وہ سنتا رہے۔ جی جی جی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، فون اٹھا کر غور سے نمبر کو دیکھا۔ وہاں سر لکھا جگمگا رہا تھا، اس کے 14 طبق روشن ہوئے۔ سر؟ وہ ہکلائی۔ مس رانیہ آج آپ آفس کیوں نہیں آئی؟ وہ کڑے تیوروں سے پوچھ رہا تھا۔ سر میری طبیعت ٹھیک نہیں، وہ نقاہت زدہ آواز میں اس سے پہلے کہ وہ مزید ڈرامہ کرتی وہ اس کی بات کاٹ کر سکتی سے کاٹ گیا۔ آپ کی طبیعت مجھے پتا ہے کیوں خراب ہے، 15 منٹ میں گاڑی آ رہی ہے۔ آئی وانٹ یو ان دا آفس ود ان ہاف آور۔ آدھے گھنٹے میں آپ مجھے آفس میں چاہیے۔ وہ فون رکھ چکا تھا۔ کیا مصیبت ہے، 15 منٹ میں ان کی بیوی ہی تیار ہو سکتی ہے، میں تو نہیں۔ تکیہ پھینک کر اس نے دانت پیسے تھے۔ 11 میں 5 منٹ تھے جب وہ آفس پہنچی۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی جب اوپر سے آتے شخص سے بری طرح ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ الٹ کر پیچھے گرتی، کسی نے اسے سرت سے تھاما تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے ریلنگ تھام گئی تھی۔ اسے ٹام کی طرح اپنے سر کے اوپر تارے ناچتے نظر آئے۔ اف، لوہے کے بنے ہوئے ہیں کیا؟ اپنی پیشانی رگڑتی اس نے سر اٹھایا۔ لگی تو نہیں؟ وہ اس کے بالکل قریب کھڑا اسے پرشوق نظروں سے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اس کی پیشانی کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ سامنے اس کو دیکھ کر اس نے ہڑبڑا کر پیچھے ہونا چاہا، پر کسی چیز نے جیسے اسے روکا۔ وہ جو اب تک سمجھ رہی تھی کہ اس نے ریلنگ تھام کر خود کو بچایا تھا، اس کی خام خیالی تھی۔ اس کی کمر کے گرد حیدر رضا کا مضبوط بازو تھا جس کے سہارے وہ اب تک مزے سے کھڑی تھی۔ اسے جیسے ایک دم کرنٹ لگا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا حصار توڑ کر الگ ہونا چاہا، پر توازن برقرار نہ رکھنے کی صورت میں وہ پھر پیچھے گرنے کو تھی جب اس نے سرت سے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اب کی بار رانیہ نے اس کے کندھے کو تھام کر خود کو اس سے ٹکرانے سے باز رکھا تھا۔ وہ اچھی خاصی حواس باختہ ہوئی تھی۔ لگتا ہے ابھی تک آپ نیند میں ہیں، چائے کافی پی کر ہوش میں آ جائیں۔ 30 منٹ کے اندر کل والی فائل میرے روم میں لے آئیں۔ وہ اس کی کلائی چھوڑ کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر مسکرایا تھا، پھر سن گلاسز آنکھوں سے لگائے سیڑھیاں اتر گیا۔ وہ واقعی جیسے اب ہوش میں آئی تھی۔ بدتمیز، بے شرم، اسے زیر لب گالیاں دیتی وہ اوپر آئی تھی جب اس کا سامنا ارشد صاحب سے ہوا۔ میڈم رانیہ، یہ آپ کا پرسنل آفس نہیں ہے جو آپ کا
جب جی چاہیں گا آپ آئیں گی جائیں گی۔ وہ نئے سرے سے تپی۔ دیکھیں اس وقت میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ وہ انہیں ٹکا سا جواب دیتی آگے بڑھی تھی۔ اس کی اس دیدہ دلیری پر کئی ایک حیران ہوئے تھے اور کئی مسکرائے، اور ارشد صاحب کھسیا کر اپنے کیبن کی طرف بڑھے۔ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں خود کو، وہ پرس کو پٹک کر سیٹ پر گرتے بولی۔ مزہ آ گیا یار، ان کو ایسی ہی ڈوز کی ضرورت تھی۔ اقصیٰ کا دل ارشد صاحب کی درگت پر خوش ہوا تھا، جبکہ وہ رضا حیدر کو رگیڑ رہی تھی۔ اس کو آفس میں آئے 25 دن ہو گئے تھے، ابھی تک وہ کام کے معاملے میں کبھی کبھی اس کا دل آزماتی تھی۔ کوئی اور ہوتا تو کب کا اسے فارغ کر چکا ہوتا، پر یہاں معاملہ دل کا تھا۔ یہاں آ کر رضا حیدر خود کو بے بس پاتا تھا۔ بیٹھے سامنے 3 دن کے کام میں آپ نے 1 ہفتہ لگا دیا۔ وہ منہ بناتی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی جب اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پر نظر پڑتے ہی وہ بڑی محبت سے مسکرایا۔ اس کے مسکرانے پر اس کی فائل پر توجہ نہ ہونے پر ہوئی تھی۔ السلام علیکم جانے من، کیسی ہیں؟ وہ کرسی سے ٹیک لگاتا محبت سے چور لہجے میں بولا۔ اس کا دل دھڑکا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ کے پیار کی بدولت۔ وہ ایک نظر اس کو دیکھ کر بولا جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ گڑبڑا کر فائل کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ مسکرایا تھا۔ آ جائے نا پلیز، آپ کو پتا ہے نا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب کہ وہ جذباتی ہوا تھا، اس نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا پر وہ متوجہ نہیں تھا۔ جلدی آ جائیں بس، مجھے آپ کے بغیر گھر میں وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ نہ جانے کیوں بے چین ہوئی تھی۔ دوسری طرف سے پتہ نہیں کیا کہا گیا، وہ ایک دم کہکا لگا گیا۔ اس بار جو آپ کی مرضی ہو کریں میرے ساتھ، قسم سے منع نہیں کروں گا۔ وہ خوشگوار لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی۔ اسے اپنے احساسات خود سمجھ نہیں آئے تھے۔ اچھا بعد میں بات کرتے ہیں، لو یو، اللہ حافظ۔ کیا ہوا؟ وہ فون رکھتا حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ ایکسکیوز می سر، وہ کہتی باہر نکلی تھی۔ یعنی کہ محترمہ میں جیلسی کے جراثیم بھی پائے جاتے ہیں، وہ زیر لب کہتا مسکرایا تھا۔ میری بلا سے کسی کو بھی جانے من کہیں۔ وہ تکیہ گود میں رکھتی فون پر ثنا سے اپنے جلے دل کے پھپولے پھوڑ رہی تھی۔ اگر تمہیں پرواہ نہ ہوتی تو میرے سامنے ایسے جل جل کر نہ مر رہی ہوتی۔ وہ اس کی حالت پر کہکا لگاتی بولی۔ میری طرف سے وہ جائیں۔ جذبات سے بولنا چاہا کہ ثنا نے زور سے اس کی بات کاٹی۔ نانا آگے مت بولنا، میں بھاڑ میں تم دونوں سے ملنے نہیں آنے والی۔ اس کی بات پر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگی تھی۔ بکو مت تم، آواز میں دم نہیں تھا اب کی بار۔ اوئے ہوئے مس رانیہ شرما رہی ہے، ثنا نے اسے چھیڑا۔ بکواس بند کرو۔ اس کے کہنے پر وہ کہکا لگا گئی۔ جب باہر سے آتی آواز پر وہ چونکی تھی۔ او بھابھی جی، کوئی چائے پانی ہی پوچھ لو۔ وہ بلا شبہ رفیق اجمل کی آواز تھی۔ یہ فیکا کہاں سے آ گیا؟ اس کے منہ میں کڑوا بادام آیا ہو جیسے۔ حیدر رضا کا رقیب، وہ مزے سے بولی۔ فی الحال تم اپنی بکواس اور فون دونوں بند کرو۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی فون بند کیا تھا۔ چاچا، 4 مہینے میں آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں گے، وہ باہر آ کر بولی۔ ارے میری رانی، پیسے کس نے مانگے ہیں؟ وہ اس کو للچائی نظروں سے دیکھتا بولا۔ رانیہ اندر جاؤ تم، ماں نے اسے کڑے تیوروں سے اندر جانے کا کہا۔ اماں آپ چاچا کو بتا دو، 4 مہینوں میں ان کے گھر پیسے آ جائیں گے، آئندہ یہ یہاں تشریف نہ لائیں۔ وہ اس کو غصے سے گھٹتی کمرے میں گئی تھی۔ سنا ہے رانیہ نے نوکری کر لی، زمانہ بڑا خراب ہے بھابھی جی، اسے گھر پر بٹھائیں۔ آپ سے پیسے کس نے مانگے ہیں؟ وہ در پردہ ان کو رانیہ کے رشتے کا اشارہ دیتا ان کو پریشانی میں ڈال کر وہاں سے گیا تھا۔ سر یہ آپ کی کافی۔ وہ اس کے سامنے کافی کا مگ رکھتے بولی۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ مستاق اسے اس کی کافی بنانی پڑتی تھی۔ میں آ رہا ہوں، گھبرانا نہیں، میں بس 15 منٹ میں آیا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ وہ کسی سے فون پر بات کرتا عجلت میں اٹھا تھا، چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ سر کافی، وہ پریشانی سے اسے پکار بیٹھی۔ ابھی نہیں، ہاں بلال ایک ایمرجنسی ہے یار، تم تھانے پہنچو، میں بھی آ رہا ہوں۔ وہ اس سے کہتا فون پر کسی کو ایک علاقے کے پولیس اسٹیشن آنے کا کہا تھا۔ وہ علاقہ اس کا تھا۔ رانیہ کا دل دھڑکا تھا۔ سر شروعات اس نے کی تھی۔ اریب رفیق اجمل کے بیٹے کو پھر سے آنکھیں دکھاتا بولا۔ آرام سے یار، وہ اس کا بازو پکڑ گیا۔ اسے تھانے سے فون آیا تھا اریب کے حوالے سے، وہ تھانے میں ہے۔ وہ پریشانی سے فوراً بھاگا تھا۔ بلال اس کا دوست ایس پی تھا، اس کے کہنے پر بھی وہ فوراً پہنچا تھا۔ ہوا یہی تھا کہ اریب کے کالج سے واپسی پر رفیق اجمل کے بیٹے نے اس پر آواز کسی تھی۔ تمہاری بہن کو کوئی اور نہیں ملا؟ میرے باپ میں کیا؟ اس سے پہلے کہ وہ بات پوری کرتا اریب اس پر پل پڑا۔ لوگوں نے پولیس کو بلوا لیا، اب وہ دونوں تھانے میں تھے۔ تبھی جناب رفیق اجمل صاحب نے تھانے میں قدم رنجہ فرما کر حیدر رضا کو شرف دیدار بخشا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کا دل برا ہوا تھا، پتہ نہیں وہ کیسے برداشت کرتی ہوگی۔
ہاں بھائی چھوکرے، تیری ہمت کیسی ہوئی میرے بیٹے کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ بدلحاظی سے بولا جب وہ آگے بڑھا۔ مجھ سے بات کریں۔ وہ اریب کے سامنے آیا۔ تو کون ہے بھائی؟ وہ اسے سرتا پیر دیکھ کر بولا، پر اندر ہی اندر اس کی شخصیت سے رفیق اجمل اور فیقہ خائف ہوا تھا۔ بڑا بھائی، عزیز، کچھ بھی سمجھ لو۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ چپ ہو گیا۔ حیدر، کوئی اور بھی مسئلہ ہے کیا؟ وردی میں ملبوس بلال آگے بڑھا۔ دیکھیے جی، میرے بیٹے کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ حسن علی تو میرا چچا زاد بھائی ہے، اس کے بچے میرے بھتیجا بھتیجی ہیں۔ وہ گھگیا گیا۔ اور یہ پیسوں کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ آج جیسے سارے حساب ختم کرنے کو تھا۔ وہ جی، اس بات کا گواہ تو حسن علی کا بیٹا بھی ہے۔ اس کے باپ نے مجھ سے 1 لاکھ لیے تھے۔ اریب نے اسبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تمہیں تمہارے پیسے کل تک مل جائیں گے، لیکن تم تھانے میں سب کے سامنے کہو گے کہ آئندہ تم اس گھر کی طرف دیکھو گے بھی نہیں۔ اریب نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اسے سیدھا گھر لے آیا تھا۔ اریب کی پھٹی جیب، بکھرے بال، گریبان کے ٹوٹے بٹن دیکھ کر وہ دہل گئی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ دن کا 1 بج رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر اچھا خاصا حیران ہوا تھا۔ کبھی کبھی تو اسے لگتا تھا وہ اس کے دل کی طرح آفس میں بھی مالکانہ حقوق رکھتی ہے، جب چاہے آتی، جب چاہے گھر آ جاتی۔ وہ اریب کو منع کر کے گیا تھا سچ بات بتانے سے۔ ابیا کچھ نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ لڑکوں سے لڑائی ہو گئی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھتا بولا۔ لڑکوں سے لڑائی میں تم تھانے پہنچ گئے؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بے قراری سے بولی۔ وہ حیران ہوا۔ آپ اس وقت اریب سے بات کر رہی تھے نا، مجھے کیوں نہیں بتایا تھا؟ وہ بہتے آنسوں سے اس سے شکوہ کرتی حیدر کو بہت اپنی لگی تھی۔ تم پریشان ہو جاتی، تمہیں میں تھانے نہیں لے جا سکتا تھا، اور وہاں اکیلے پریشان بھی چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کے آنسو دیکھ کر اپنا سے اسے آپ سے تم کہہ گیا، لیکن اس کا دھیان اریب کی طرف تھا۔ میرا دل پریشان ہو گیا، میں گھر آ گئی۔ وہ آنسو صاف کرتی اریب کی پیشانی چوم گئی۔ حیدر کے سامنے آج اس کا محبت بھرا ایک نیا روپ سامنے آیا تھا۔ اماں نماز پڑھ کر آئیں، انہیں حیدر نے تسلی دے کر سنبھالا تھا۔ مس رانیہ، انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق کام کرنے چاہیے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں اسے سر سے لے کر پاؤں تک گھورتے بولا۔ وہ حیدر کے کہنے پر فائل لینے ان کے کیبن میں آئی تھی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے ارشد صاحب، اسی لیے میں لوگوں کو ان کی حیثیت کے مطابق عزت دیتی ہوں۔ وہ کہہ کر ان کے آگے پڑی فائل اٹھا کر آگے بڑھی تھی۔ آپ جیسی لڑکیاں منہ کے بل گرتی ہیں، وہ پیچھے سے زہرخند لہجے میں بولے۔ جو آپ جیسے کو منہ لگاتی ہیں وہی منہ کے بل گرتی ہیں۔ وہ پلٹ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ارد گرد دیکھے بغیر کیبن سے نکلی تھی۔ وہ جو حسب عادت آفس کا راؤنڈ لینے نکلا تھا، ان دونوں کا مکالمہ سنتے وہیں رک گیا۔ ہر بار حیدر رضا کے سامنے وہ ایک نئے روپ میں آ کر اسے چونکا جاتی۔ اسے نکلتے دیکھ کر وہ عقب میں ہوا تھا، اور وہ غصے میں ہونے کے باعث اس کو دیکھے بغیر نکلی تھی۔ ارشد صاحب، امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل چکا ہوگا۔ یہ آپ کی پہلی اور آخری وارننگ ہوگی۔ وہ ان کو سخت لہجے میں کہتا باہر نکلا تھا۔ مس رانیہ، یہ میں آپ کو 3 بار سمجھا چکا ہوں، آپ نے دوبارہ وہی غلطی کی ہے۔ اس کا اپنا سر پکڑنے کی کسر رہ گئی تھی بس، کیا کام کروائے وہ اس سے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ سر، مجھے اقصیٰ نے جو سمجھایا میں نے، وہ اس کا موڈ دیکھتے ہلکے سے بولتے بولتے چپ ہوئی۔ اقصیٰ، سیریسلی مس رانیہ؟ وہ اسے حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ یعنی باس وہ تھا، اور باس ہونے کے باوجود وہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر اپنا سر کھپاتا تھا، پر بات اس نے اقصیٰ کی ماننی تھی۔ اب کہ وہ مزید بولنے کی بجائے چپ ہوئی۔ آپ بس ایک ہی کام اچھا کرتی ہیں، وہی کریں، پلیز کافی پلائیں۔ وہ فائل پرے ہٹاتا کرسی سے ٹیک لگا کر بولا۔ یہ بات صوفی سے درست تھی کہ اسے کافی بنانا حیدر نے ہی سکھائی تھی، پر اب وہ بہت اچھی کافی بنا لیتی تھی۔ وہ منہ بنا کر اٹھی۔ 2 منٹ ہی گزرے تھے جب آفس میں کوئی داخل ہوا۔ السلام علیکم بابر صاحب، وہ کھڑا ہوتے مصافحہ کرتے بولا۔ اس شخص کو سامنے دیکھ کر وہ بالکل بھی خوش نہیں ہوا تھا۔ یہ بزنس حیدر کے والد نے کھڑا کیا تھا، اور کسی زمانے میں بابر احمد اور رضا صاحب بزنس پارٹنر تھے، پر اس کے بزنس میں آنے کے بعد بزنس ترقی کرتا گیا، اور حیدر اور رضا صاحب اپنی زندگی میں ہی بابر احمد سے بزنس الگ کر گئے تھے۔ اسی باعث اس کے اور بابر صاحب کے درمیان خوشگوار تعلق نہ ہونے کے برابر تھے، پر پھر بھی وہ اپنے باپ کی وجہ سے اس شخص کا احترام کرنے پر مجبور تھا۔ بڑے مزے ہیں تمہارے؟ وہ اس پر ایک بے باک نظر ڈالتا بولا۔ اس نے ناگواری سے لب بھینچے۔ وہ ان دونوں سے بے نیاز کافی بنانے میں مصروف تھی، تبھی وہ کافی کا ایک کپ لے کر ان کی جانب آئی۔ سر، یہ آپ کی کافی میں ان کے، وہ بابر احمد کی بے باک نظروں سے بے نیاز کپ اس کے سامنے رکھتی بولتی جا رہی تھی جب وہ سختی سے اس کی بات کاٹ گیا۔ مس رانیہ، آپ جائیں، وہ خود پر ضبط کرتا دھیرے سے بولا۔ لیکن سر، یہ آپ کے گیسٹ، آئی سیڈ آؤٹ۔
وہ دھیمے لہجے میں کرایا۔ وہ ایک لمحے کو ٹھٹکی، بے یقینی سے نم ہوتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی باہر بھاگی۔ بابر صاحب، میں اپنے آفس میں آپ کی یہ بےہودگی کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ آپ جا سکتے ہیں۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے اس کو باہر کا راستہ دکھاتا بولا۔ ایک معمولی لڑکی کی خاطر تم میری بے عزتی کر رہے ہو؟ وہ سیخ پا ہوتے کھڑا ہوا تھا۔ کوئی عورت معمولی نہیں ہوتی، اور جو مرد عورت کی عزت کرنا نہ جانتا ہو میرے نزدیک وہ مرد کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا۔ وہ واپس چیئر پر بیٹھتا اس کے پرسکون لہجے میں بولا۔ اب کے پرسکون لہجے میں بولا، یہ باتیں کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہیں حیدر رضا۔ وہ طنزیہ ہنسا تھا۔ بالکل، جن کا آپ سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں پڑا شاید۔ وہ مسکرایا تھا، انداز تپانے والا تھا۔ یہ بے عزتی تمہیں مہنگی پڑے گی، وہ غصے سے کہتا پلٹا تھا۔ اس کی آنسو بھری آنکھیں یاد کر کے اس نے اپنی ٹانگ پر زور سے مکہ مارا تھا۔ مس رانیہ، آج شام ایک امپورٹنٹ بزنس ڈنر ہے، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ فائل کو بند کرتے بولا۔ یہ اس سے اگلے دن کی بات تھی۔ وہ کل سے سیریس سی اس کے سامنے تھی۔ اسے وہ ناراضگی میں اور زیادہ پیاری لگی تھی۔ لیکن سر، میں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ ہچکچائی تھی۔ مجھے اتنی رات کو اجازت نہیں ملے گی، وہ اجازت کا بہانہ بنا کر بولی۔ اسے پتا تھا اماں کبھی بھی اسے اجازت نہیں دینے والی تھی۔ ایگریمنٹ کے مطابق پوائنٹ نمبر۔ اس سے پہلے کہ وہ جھک کر وہ ایگریمنٹ نکالتا وہ چڑ کر بولی۔ کتنے بجے جانا ہے؟ وہ تب کر پوچھ رہی تھی۔ وہ اس کے انداز پر ہنسا تھا۔ 7:30 بجے آفس کی گاڑی آپ کو لینے آ جائے گی۔ نو سر، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اریب کے ساتھ آ جاؤں گی، وہ مزے سے بولی۔ اسے پتا تھا اماں نے اجازت نہیں دینی، اس بات سے بے خبر کہ وہ اماں سے پوچھ چکا تھا۔ اریب کے واقعے کے بعد اماں اس پر واری قربان جا رہی تھی۔ اب وہ وہاں بگڑے بگڑے تیوروں کے ساتھ اریب کے ہمراہ پارکنگ میں موجود تھی۔ اریب نے اسے فون کیا تھا۔ اریب، تم ڈرائیور کے ساتھ گھر جاؤ، میں مس رانیہ کو ڈراپ کر دوں گا، وہ اریب سے بولا تھا۔ جی سر، میں چلا جاتا ہوں۔ اریب کے کہنے پر وہ چونکی تھی، لیکن اس نے احتجاج کرنا چاہا پر رات کو دیر ہو سکتی تھی، اسی لیے اریب اس کی مان کر واپسی پر راضی ہوا تھا۔ اس کا موڈ کچھ اور خراب ہوا تھا۔ وہ انٹرنس پر کھڑا اس کا سندر روپ نظروں میں بھر رہا تھا، جو اریب کے کان میں پتہ نہیں کیا بولے جا رہی تھی۔ بوٹل گرین شفون کا گھٹنوں تک آتا ایئر لائن فراک، جس کی سلیوز اور بارڈر پر ریڈ اور گولڈن کلر کی نفیس سی کڑھائی تھی۔ باٹم گرین شفون کا بڑا سا دوپٹہ ہمیشہ کی طرح سلیقے سے شانوں پر تھا۔ بالوں کو سائڈ سے مانگ نکالے دونوں طرف سے پن سے سیٹ کیا تھا۔ باقی کے بال پشت پر کھلے چھوڑے تھے۔ کانوں میں درمیانے سائز کے جھمکے، ہلکے سے میک اپ میں وہ یقینی طور پر اس ماڈرن پارٹی کے لیے مس فٹ تھی، پر بلا شبہ وہ حیدر رضا کے دل کے تاروں کو چھو گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں کو بڑی خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اپیا جائیں، سر بلا رہے ہیں آپ کو، وہ وہاں انٹرنس پر کھڑے ہیں۔ اریب کے کہنے پر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھی تھی۔ اس پر نظر پڑتی ہی اس کا دل دھڑکا تھا۔ آفس کے حلیے سے یکسر مختلف پر دل کو جگڑ لینے والے انداز میں وہ اس کے سامنے تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ، ٹائی آج ندار تھی، گریبان کے آگے کے 2 بٹن کھلے ہونے کے باعث وہ فارمل حلیے کے باوجود خود سے لاپرواہ پر شاندار لگ رہا تھا۔ پر سب سے حیران کن بات، اس کے ہاتھ میں تھاما سگریٹ تھا۔ اس نے آفس میں کبھی سگریٹ نہیں پیا تھا۔ اپنے لیے اس کی آنکھوں میں واضح حیرانی وہ محسوس کر چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اندر آئی تو دھک سے رہ گئی۔ ہر طرف کہکے لگاتے عورتیں، مرد، عورتوں کے شانوں پر ہاتھ رکھے بے باک مرد، زیادہ تر عورتوں کی آستینیں تو آستینیں، یہاں آگے پیچھے کندھے کا حصہ تک ہی غائب تھا۔ وہ بے آرام ہوئی تھی جب ہی کوئی 40 کے قریب ایک بہت ہی خوبصورت خاتون ساڑی میں ملبوس اس کے پاس آئیں۔ آستین اس کی بھی ندار تھی۔ او حیدر ڈارلنگ، تمہیں دیکھ کر ہمیشہ کی طرح مجھے افسوس ہوا کہ کاش میں بھی سویٹ 25 ہوتی۔ وہ بے تکلفی سے اس کے شانے پر ہاتھ مارتی بولی۔ وہ خوشگوار کہکا لگایا گیا۔ آپ ہمیشہ خود کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتی ہیں مسز فیصل، وہ ہنستے ہوئے بے تکلفی سے بولتا اسے زہر لگا تھا۔ او واو، پیور ایسٹرن بیوٹی، وہ حیدر کے پہلو میں اس کو دیکھ کر کہتی اسے مزید کنفیوز کر گئی تھی، پر اس کا خود کو ایک نظر دے کر کہکا لگانے پر وہ بلش ہوئی تھی۔ سی شی از بلشنگ۔ حیدر کے سامنے اس کے بے باک انداز پر اس کا دل کیا وہ غائب ہو جائے۔ شکر ہے تم نے بھی اپنے بارے میں سوچا، اور آئی مسٹ سے تم جیسے ہینڈسم کے ساتھ ایسی ہی نرم و نازک پیاری سی لڑکی سوٹ کر سکتی ہے۔ انہوں نے کمال کی بے تکلفی سے اس کا نرم و نازک سا گال چھو کر کہا۔ اس نے سٹ پٹا کر اس کو دیکھا جو تردید کرنے کی بجائے خوش دلی سے زوردار کہکا لگا گیا۔ بدتمیز، بے شرم، وہ دل ہی دل میں بولی تھی۔
وہ یہاں آ کر حد سے زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیوں وہ اسے یہاں لے کر آ گیا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں حیدر رضا کا دل کیا تھا کہ سب کو اس کے ساتھ دیکھ کر وہی سمجھے جو مسز فیصل نے سمجھا، اور وہی ہوا۔ آدھے سے زیادہ لڑکیوں میں سے کچھ نے اس کے معصوم حسن کے باعث اور کچھ نے اس کا حیدر رضا کے پہلو میں ہونے کی وجہ سے حسد محسوس کیا تھا۔ وہ سارا وقت اس کے ساتھ چپکی رہی تھی، لیکن جہاں وہ کسی مرد کے ساتھ بات کرتا وہ خود پر پڑنے والی بے باک نگاہوں سے تنگ آئی ہوئی تھی، اور اس سے زیادہ بے چین وہ ہو رہا تھا۔ آپ یہاں بیٹھے مس رانیہ، وہ اسے ایک صوفے پر بٹھا کر خود آگے بڑھ گیا۔ ویسے بزنس پارٹی میں ولیمہ میک اپ، او ہاں ہاں، وہ محترمہ خود آف شولڈر میں ملبوس تھی۔ اب یار، حیدر رضا جیسے شاندار بندے کے ساتھ آنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کا فیشن سینس بھی شاندار ہو جائے۔ دوسری محترمہ نے اس سے زیادہ اونچا کہکا لگایا، جن کی شرٹ ان کا پیٹ چھپانے کو بھی ناکافی تھی۔ اور آپ اپنی اوقات ہی بھول جائیں۔ تیسری ساڑی میں ملبوس محترمہ کیوں پیچھے رہتی؟ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی، تبھی وہ اس کے سامنے آیا تھا۔ یقیناً وہ ان کی ساری بکواس سن چکا تھا۔ اس کا دل کیا وہ ان لڑکیوں کا منہ توڑ کر جواب دے، لیکن وہ خاموش رہا۔ میرے ساتھ آئیں، وہ اسے اپنے ساتھ آنے کا کہہ کر آگے بڑھنے کو تھا، پر اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے رکا تھا۔ مس صوفی، کسی کے فیشن سینس سے اس کی حیثیت کا اندازہ لگانا بیوقوفی ہے۔ میرے نزدیک آپ کی زندگی میں کسی کی حیثیت آپ کا دل طے کرتا ہے۔ آخری بات اس کا چہرہ دیکھ کر کہتا وہ اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھا تھا۔ ان تینوں کے منہ کے بگڑتے زاویے دیکھ کر رانیہ کو انجانی سی خوشی ہوئی تھی، پر اس کے بولے گئے الفاظ اور اس پر اس کا دیکھنا وہ الجھی تھی۔ وہ اسی لیے ایک صوفے پر بیٹھا، اس کے ہاتھ میں مشروب کا گلاس دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی۔ یہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ بے شرم نکلے۔ وہ غیر محسوس طریقے سے اس سے دور ہوئی تھی۔ آپ یہ بھی پیتے ہیں؟ وہ صدمے سے فوت ہونے کی تھی۔ اس کے انداز پر ایک پل کو وہ حیران ہوا تھا۔ ساری بات سمجھ کر اس نے بمشکل اپنا کہکا روکا۔ یہ میرا شوق ہے، اور ویسے بھی اب تو ہر کوئی پیتا ہے، وہ بے نیازی سے کہہ کر آرام سے صوفے پر ٹیک لگاتا گلاس لبوں سے لگا گیا۔ نظریں اسی پر تھی، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ تبھی ویٹر ٹرے میں وہ مشروب لیے اس کی طرف بڑھا۔ میڈم، وہ اس کے آگے ٹرے بڑھائے ہوئے تھا۔ نہیں شکریہ، میں یہ گندی چیز نہیں پیتی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کو دیکھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ اس بار وہ کھل کر ہنسا۔ نہیں میڈم، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، یہ تو ایپل جوس ہے، سر کے ہاتھ میں بھی ایپل جوس ہی ہے۔ وہ اس پر ایک حیرت بھری نظر ڈالتا کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ رانیہ نے خفت سے اسے گھورا، جو کہکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ ارے حیدر، تم بھی آئے ہو؟ تبھی کوئی اس سے آ کر ملا تھا۔ وہ اس کا پرانا دوست تھا۔ یار، تم آج تک ایپل جوس پیتے ہو، کمال ہے یار۔ ایک بار اس کو ہونٹوں سے لگا کر تو دیکھو، سب بھول جاؤ گے۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھتا اسے ایپل جوس پیتا دیکھ کر ہمیشہ کی طرح اس پر چوٹ کر گیا۔ اس کے دل سے بے ساختہ کوئی بوجھ اٹھ رہا تھا۔ حیدر نے شرارت سے اسے دیکھا، پر وہ خراب موڈ کے ساتھ اچانک پلٹی، پر سامنے سے آتا ویٹر جان بوجھ کر اسے ٹکرایا۔ جوس اس کے کپڑوں کو گندا کر گیا۔ وہ ایک دم چونک کر کھڑا ہوا۔ سوری میڈم، ویٹر گھبرا گیا۔ کوئی بات نہیں رانیہ، تم واش روم میں جا کر صاف کر لو، وہ پہلی بات ویٹر سے کہتا، پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ویٹر کے پیچھے واش روم گئی، پر اکیلے جاتے ایک لمحے کو اس کا دل پریشان ہوا۔ پر اس سے زیادہ عجیب بات، اسے اپنے ساتھ واش روم لے جانا اس کے لیے وہ چپ چاپ چلی گئی تھی۔ سر جی اس کو وہاں پہنچا دیا ہے، اسے اندر پہنچا کر وہ کسی سے فون پر بولا تھا۔ حیدر رضا، کیسے ہو تم؟ اچانک بابر احمد اس کے سامنے آیا۔ آج میں تم سے بالکل بھی نہیں الجھوں گا، کیونکہ آج میں بہت خوش ہوں، وہ ام الخبائث کو منہ سے لگاتا بولا۔ حیدر کو الجھن ہوئی۔ آپ جیسے لوگ جیسی باتوں پر خوش ہوتے ہیں، ان باتوں سے شریف لوگ پناہ مانگتے ہیں۔ وہ اس پر چوٹ کرنے سے باز نہیں آیا۔ ہاں ہاں ہاں، زندگی تو ہم جیسے شریف لوگوں کی ہی ہے، اور بہت جلد اس بات کا احساس تمہیں ہوگا حیدر رضا، وہ بے ہنگم کہہ کے لگاتا بولا۔ حیدر کا جی چاہا ایک ہاتھ تو جڑ دے اس کے منہ پر، ایسے ہی خام خواہ۔ وہ ویسے بھی خباثت سے ہنستا آگے بڑھا تھا۔ حیدر کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ آگے جا کر ایک ویٹر کا کندھا تھپ تھپا کر ہوٹل کی پچھلی سائڈ کی طرف بڑھا۔ حیدر نے سر جھٹکا تھا۔ آ جاتے میرے ساتھ تو کیا ہو جاتا، ایک تو واش روم بھی چین میں جا کر بنائے ہیں۔ وہ بڑبڑاتی خود کو شیشے میں دیکھنے لگی۔ ویٹر اسے پچھلی طرف بنے واش روم میں لے آیا تھا۔ یہ قدرے سنسان جگہ تھی۔ اس منحوس جگہ پتہ نہیں کیوں لے کر آئے ہیں مجھے۔ مسلسل اپنا غصہ اس پر نکالتے اس نے نل کا کھولا۔ قسمت خراب تھی حیدر رضا کی، جب ہی کوئی اس کے پیچھے آتا شیشے میں نمودار ہوا۔ وہ بے ساختہ پلٹی۔ کون ہیں آپ؟ اس کا لہجہ کپ کپایا تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ آج کی رات ہمیں اپنی مہمانی کا موقع دیں، سب بتا دیں گے۔
وہ اس کو غلیظ نظروں سے دیکھتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ اسے گئے 5 منٹ ہو گئے تھے۔ یہ کہاں رہ گئی؟ ہاتھ میں باندھی گھڑی دیکھتا بڑبڑایا اور اٹھ کر لیڈیز واش روم کی طرف بڑھا۔ 2 منٹ وہاں انتظار کرتے اسے کچھ عجیب لگا تھا۔ ذرا سا جوس صاف کرنے میں 6-7 منٹ تو نہیں لگتے۔ رانیہ، رانیہ، وہ بے ساختہ آواز دے گیا پر اندر سے کوئی آہٹ بھی نہیں ہوئی۔ مزید انتظار کیے بغیر وہ بے دھڑک اندر چلا گیا۔ وہ کہیں بھی نہیں تھی، وہ دھک سے رہ گیا۔ تبھی اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ وہ ویٹر وہی تھا، بابر۔ وہ بے اختیار اٹھتے اشتعال کو دباتا باہر بدحواسی میں ادھر ادھر بھاگا۔ اس ویٹر نے دور سے اسے دیکھ کر ٹرے رکھ کر دوڑنا چاہا پر وہ چیتے کی تیزی سے اس تک پہنچا تھا۔ میری بات غور سے سنو، میں یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ اگر چاہتے ہو کہ ساری زندگی جیل میں سڑنا نہ پڑے تو بتاؤ کہاں ہے وہ اس کے کان کے پاس غرایا۔ مجھے نہیں، وہ ہکلایا۔ بکواس بند۔ اسے ہلکی سی بھی خراش آئی نا تو تمہیں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا۔ وہ اس کی جان لیوا دھمکی سے وہ کانپا تھا۔ ساری زندگی اس نے مجھے بے عزت کیا، اب میں اسے بتاؤں گا بے عزتی ہوتی کیا ہے۔ وہ جیب سے موبائل نکالنے لگا۔ گاڑی تیار رکھنا، وہ کسی کو ہدایت کرنے لگا۔ اسے موبائل پر مصروف دیکھ کر وہ دروازے کی طرف بھاگی۔ بھاگتی کہاں ہے؟ وہ پیچھے سے اس کے بال اپنی مٹھی میں لیتا بولا۔ وہ کانپی تھی۔ حیدر، حیدر پلیز بچائے مجھے، وہ درد سے تڑپی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، تمہارا عاشق کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں تمہیں لے اڑوں گا، وہ اسے پیچھے کی جانب دھکا دے کر بولا۔ وہ بے اختیار سلپ سے لگی۔ کہاں چوٹ لگی اسے کچھ پرواہ نہیں تھی۔ اسے اس وقت پرواہ تھی تو اپنی عزت کی۔ حیدر آ جائے ورنہ میں مر جاؤں گی، وہ سسکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے دوپٹے کا پلو تھاما تھا۔ اس کے حلق سے دل خراش چینک اس کی نام کی صورت نکلی تھی۔ حیدر، اس کے خوف میں ڈوبی آواز نے اس کے قدموں نے بجلی بھر دی تھی جیسے۔ اس کے پیچھے 2-3 ویٹر اور ہوٹل کا مینیجر تھا۔ اس نے دھاڑ سے دروازہ کھولا۔ سامنے کے منظر نے حیدر کے جسم میں آگ سی بھر دی۔ وہ خباثت سے ہنستا اس کا دوپٹہ کھینچے جا رہا تھا۔ وہ بے تحاشا روتے ہوئے دوپٹے کا پلو اپنے سینے سے لگائے حیدر حیدر بولے جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر رانیہ کو لگا وہ تپتی دھوپ سے چھاؤں میں آ گئی ہو۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ دانتوں پر دانت جمائے آگے بڑھا تھا۔ بابر کا رخ اپنی طرف کر کے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا۔ وہ اس کے بھاری ہاتھ کا وار نہ سہتا رانیہ کے قدموں میں گرا۔ وہ بے اختیار ہو کر دیوار سے لگی۔ تیری اتنی ہمت کمینے انسان، آج تک اپنے باپ کا لحاظ کیا ہے میں نے؟ وہ اسے کالر سے پکڑتا کھڑا کرتے اس کے منہ پر پھر سے مکہ مارتا بولا۔ وہ دوبارہ نیچے جا گرا۔ آج بچ جا تو مجھ سے۔ وہ اس پر بے دریغ لاتیں برسانے لگا جب ویٹرز نے آ کر پیچھے سے بمشکل اسے قابو کیا۔ سر پلیز سر، یہ مر جائے گا سر۔ مینیجر اس کے آگے آیا۔ تمہارے ہوٹل کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اگر اس کمینے کو پولیس میں نہ دیا تو۔ جیب سے موبائل نکال کر اس نے بلال کو فون کیا۔ سر پلیز سر، اسے ہم پولیس میں دے دیں گے سر، ہمارے ہوٹل کا نام نہ آئے۔ وہ گڑبڑایا تھا۔ بلال کو آنے کا کہہ کر وہ مینیجر کی طرف مڑا۔ لے جاؤ اسے ورنہ ابھی لے جاؤ اسے۔ مینیجر کے کہنے پر ویٹر اسے لے گئے۔ مینیجر اس سے پھر سے التجا کر گیا۔ میری گاڑی پچھلی طرف منگوائے۔ وہ گاڑی کی چابی اسے تھماتا نمبر بتا کر بولا۔ اور اگر اس واقعے کے ذکر میڈیا میں آیا تو آپ کے ہوٹل کا آخری دن ہوگا، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ بے فکر رہیں سر، وہ اس کو یقین دلاتا باہر نکلا تھا۔ سبھی جا چکے تھے۔ حیدر نے اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کر کے گہرا سانس لیا۔ ایک طوفان تھا جو اسے دہلا گیا تھا جب اس کی نظر اس پر پڑی۔ وہ دوپٹہ چہرے پر رکھے دیوار سے لگی ہوئی تھی۔ رانیہ، حیدر نے قریب آ کر دھیرے سے اسے پکارا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ گہرا سانس لیتا قیمتی متاع کی طرح اسے اپنی مضبوط باہوں میں سما گیا۔ وہ در حقیقت خود بھی ڈر گیا تھا۔ حیدر، وہ اس کی باہوں میں بکھری تھی۔ بس رانیہ، سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا، بس میں ہوں نا تمہارے پاس۔ وہ اسے خود سے ہٹاتا اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کے آنسو صاف کرتا بولا۔ اس کا دوپٹہ اپنے ہاتھوں سے اس کے شانے پر برابر کر کے اپنا کوٹ اتارتا اس کے شانوں پر پھیلا کر وہ اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیے باہر لایا۔ وہ ہنوز اس کے کندھے سے لگی سسک رہی تھی۔ اب اگر تم چپ نہ ہوئی تو میں اسے جان سے، وہ جارحیت سے کہتا آگے بڑھا تھا جب وہ بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ وہ اس کی طرف مڑا اور آنسو ضبط کیے نفی میں سر ہلا گئی۔ تبھی بلال وہاں آیا۔ پیچھے ایک سپاہی نے بابر احمد کو شکنجے میں لیا ہوا تھا۔ یار یہ معاملہ اچھلے نہ، وہ اسے ہاتھ ملاتا بولا۔ فکر نہیں کرو، وہ مسکرا کر کہتا ایک نظر رانیہ کو دیکھ کر بولا جس کے پیچھے اس کا دوست پاگل ہوا تھا۔ چلو لے جاؤ اسے، بلال اپنے سپاہیوں سے بولا۔ 1 منٹ، جب وہ اچانک بولی اس کی آواز پر بلال اور حیدر دونوں ہی چونکے تھے۔ وہ بول کر آگے بابر احمد کے پاس بڑھی۔ یہ کیا سمجھا تھا، میں اسے ایسے ہی چھوڑ دوں گی؟
اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ سمجھتے وہ اس کے منہ پر اپنے نازک ہاتھ کا زوردار تھپڑ لگا کر دونوں کو حیران کر گئی۔ تیرا تو اللہ ہی حافظ۔ سب سے پہلے بلال کو ہوش آیا، وہ کہکا لگاتا جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا دوسری تھپڑ کا اٹھا ہاتھ تھام گیا۔ بس جانے جگر، اب بلال کو اپنا کام کرنے دو۔ وہ اس کے نازک سے ہاتھ کو گرفت میں لیتا پیچھے سے اس کے کان میں سروشی کرتا بولا تھا۔ وہ اماں کے گلے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ شرمندہ سے سر جھکائے پیچھے تھا۔ بڑی مشکلوں سے وہ اسے سلا کر باہر آئی تھی تو وہ عریب کے ساتھ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ اس کو دیکھتی چپ چاپ آ کر صوفے پر بیٹھی، وہ ان کے قدموں میں آ بیٹھا۔ شاید میں اپنی ذمہ داری ٹھیک سے اس کے چہرے سے ہی نہیں بلکہ لہجے میں بھی شرمندگی محسوس کرتے وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ نہیں بیٹا، تم تو میری وہ دعا ہو جو رانیہ کے ابو کے بعد میں نے ان دونوں کی حفاظت کے لیے اللہ سے بے حساب مانگی ہے۔ وہ اس کی پیشانی چوم کر بولی تھی۔ تم نہ ہوتے تو شاید میرا بیٹا جیل میں ہوتا۔ میری رانیہ کو رفیق لے، وہ روتے بول رہی تھی جب جلدی سے وہ ان کی بات کاٹ گیا۔ ایسے ہی لے جاتا، وہ جلدی سے بولتا، زبان دانتوں میں دبا گیا۔ پھر ان کے دونوں ہاتھ تھام کر اس نے اپنے دل کی مراد بیان کی۔ میں رانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لمحے بھر کو وہ کنگ رہ گئی۔ عریب کی بانچھیں پھیلی تھی، وہ اچھل کر اماں کے برابر میں آ بیٹھا۔ یہ میری سرپھری بیٹی کی خوش نصیبی ہوگی۔ انہوں نے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنے برابر بٹھایا۔ ان کی بات پر وہ ہنسا تھا۔ ایک ماں کی التجا ہے بیٹا، وہ بے چارگی سے بولی۔ حکم کریں آپ۔ وہ ادب سے ان کے سامنے جھکا۔ یہ نکاح کل ہو جائے بیٹا، میں بہت ڈر گئی ہوں۔ اس پر تو جیسے شادی مرگ طاری ہو گیا تھا۔ واہ اماں، کتنا مزہ آئے گا، سر آپ میرے بھائی بن جائیں گے۔ عریف فرتے مسرت سے بولا تو وہ ہنس دیا۔ جیسا آپ کہیں، پر اس سے پہلے آپ کو میری جانے من سے بات کرنی ہوگی، وہ شرارت سے بولا، اور جس کی قسمت کا فیصلہ ہوا تھا وہ بے خبر پڑی سو رہی تھی۔ میں نہیں کروں گی ان سے شادی۔ عریب کے بتانے پر اس نے گھر سر پر اٹھا لیا۔ مسئلہ کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ ثنا کو اماں نے فون کر کے بلایا تھا۔ کوئی ایک ہو تو بتاؤں، وہ اپنی بات پر زور دے کر بولی۔ تم دو ہی بتا دو، ثنا اطمینان سے بولی۔ وہ سگریٹ پیتے ہیں۔ اس کا رات کا روپ آنکھوں کے سامنے آیا۔ آج کل لوگ ڈرنک کرتے ہیں، تم سگریٹ کی بات کرتی ہو؟ ثنا نے اس کی بات ہوا میں اڑائی۔ وہ بدتمیز ہیں، بے شرم ہیں۔ اسے سیڑھیوں کی ٹکر یاد آئی۔ کیا کیا ہے انہوں نے ایسا تمہارے ساتھ؟ ثنا نے کھوجتی نظروں سے دیکھا۔ بس مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت بے شرم ہے، وہ غصے سے بولی تھی۔ اچھا، تمہارا مطلب رومانٹک ہے؟ وہ شرارت سے بول کر اس کا دل دھڑکا گئی۔ بکو مت، اس نے زور سے اسے چٹکی کاٹی۔ ان کی زندگی میں پہلے ہی کوئی جانے من ہے، وہ جلے تپے لہجے میں بولی۔ ثنا کا کہکا بے ساختہ تھا، اس جانے من سے تو وہ بھی واقف تھی۔ وہ صرف مجھ سے ہمدردی کر رہے ہیں، وہ اماں کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر روحان سی آواز میں بولی۔ ثنا اس کو تیار کر دو بیٹا، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے، وہ ثنا کو کپڑے تھماتی بولی۔ اس کے احتجاج کے باوجود اس کے احتجاج کی پرواہ کیے بغیر وہ آدھے گھنٹے میں رانیہ حسن سے رانیہ حیدر بن کر اس کو اپنے جسم و جان کا مالک بنا گئی تھی۔ رانیہ یہ وہی ہیں جن کو تم نے پیزا ہٹ میں ڈانٹ دیا تھا؟ نکاح کے فوراً بعد ثنا نے اسے بتایا۔ اس نے اپنے ذہن پر زور دیا، اسے اس کی شکل یاد نہیں آئی تھی۔ ہوں گے، مجھے کیا، وہ بے نیاز بنی۔ بیٹا مجھے سب پتا ہے، ہینڈسم ہیرو مل گیا، دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوں گے۔ اس کی بات پر اس نے زور سے ثنا کو تکیہ مارا۔ وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ 5 دن بعد بھی وہ آفس نہ گئی، نہ ہی اس سے بات کرنے پر تیار ہوئی تھی۔ اس کے آفس نہ جانے پر تو اماں نے شکر کیا تھا، پر اس کے ضدی رویے پر وہ آگ بگولا ہوئی تھی۔ لیکن جب اس کو پتہ لگا کہ رفیق اجمل عرف فیقے کو 1 لاکھ اس نے دیا ہے تو وہ ہتے سے ہی اکھڑ گئی۔ میرے ابا نے قرض لیا تھا، اتاروں گی بھی میں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ جوش سے بولتی جا رہی تھی جب اماں نے چپل اٹھائی۔ بس کرو، اب ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے نہ نکلے، لحاظ نہیں کروں گی، لگا دوں گی 2۔ وہ اس کی حرکتوں سے عاجز آ گئی تھی۔ اس وقت تو وہ چپ ہو گئی تھی، پر صبح صبح وہ اپنے وقت پر تیار ہوئی۔ اماں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ عریب کالج کے لیے نکل گیا تھا۔ اماں میں آفس جاؤں گی، میں ویسے ہی جاب کر لوں گی اور خود اپنے ابا کا قرض اتاروں گی، وہ قطعیت سے بولی۔ اب شوہر کے آفس میں کام کرے گی؟ وہ اپنا سر تھام گئی تھی۔ وہ میرے شوہر نہیں، باس ہے۔ ان سے زیادہ اس نے خود کو تسلی دی۔ اتنے اچھے بچے کے پلے میں نے اپنی سرپھری بیٹی باندھ دی۔ وہ افسوس سے سر ہلانے لگی، اس بات سے بے خبر کہ وہ اچھا بچہ اس کی سرپھری بیٹی کے پیچھے اچھا خاصا پاگل دیوانہ ہوا بیٹھا ہے۔ مس رانیہ آپ یہاں؟ اس کا پہلا سامنا ہی ارشد صاحب سے ہوا۔ اس نے بمشکل خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا۔ وہ آج 6 دن بعد آئی تھی۔ تم نے تو ریزائن دے دیا تھا نا؟
اقصیٰ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، جبکہ سمیرا ناگواری سے اسے گھور رہی تھی۔ کوئی نہیں، ایسے ہی ریزائن دے دوں گی، وہ مزے سے بولتی اپنی جگہ پر آئی، پر بری طرح ٹھٹکی تھی۔ وہاں اس کی جگہ کوئی اور صاحب تشریف فرما تھے۔ مس رانیہ، اسے کہتے ہیں منہ کے بل گرنا۔ وہ اس کے قریب آ کر آہستہ سے بولا۔ وہ بے ساختہ دور ہوئی۔ یہ تو میں آپ کو دکھاؤں گی منہ کے بل گرنا کسے کہتے ہیں۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی چیلنجنگ انداز میں بولتی سیڑھیاں اترتی نیچے آفس کی پارکنگ میں آئی۔ اس کا دل بھر آیا تھا۔ فون کی مستقل ہوتی بیل سے اس کی نیند میں خلل پڑا تھا، پر وہ ویسے ہی لیٹا رہا۔ تیسری بار 4 بجنے پر اس نے کال کاٹ کر موبائل کو آف کرنا چاہا، پر اسکرین پر چمکتے نمبر کو دیکھ کر وہ ایک دم ٹھٹکتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ ہیلو، اس نے ٹائم دیکھا، 9:30 بج رہے تھے۔ آپ نے میری جگہ کسی اور کو دے دی؟ نم لہجہ اس کو حیرت میں ڈال گیا۔ جانے جگر، جو تمہاری جگہ ہے وہی تمہیں دی ہے، وہ شوق ہوا۔ میں آفس کی جگہ کی بات کر رہی ہوں۔ وہ بری طرح تپی ہوئی تھی اس وقت، وہ چونکا تھا۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ آفس میں ہوں، آپ فوراً سے آفس پہنچے، وہ دھون سے بول کر اسے حیران کر گئی۔ تم آفس میں کیا کر رہی ہو؟ جو پہلے کرتی تھی، آپ فوراً سے آفس آ جائے ورنہ میں آگ لگا دوں گی آپ کے آفس کو، وہ غصے سے بول کر فون رکھ گئی تھی۔ اوف، مطلب یہ ابھی بھی آفس آئے گی؟ آئی ایم سوری بابا، مجھے آپ کا بزنس خطرے میں لگ رہا ہے۔ وہ سر تھام گیا تھا، لیکن پھر اس کی آخری بات یاد کر کے جلدی سے بلینکٹ ہٹا کر نہانے گھس گیا۔ وہ 15 منٹ میں آفس پہنچا تھا۔ وہ اسے اندر لڑتی ہوئی ملی۔ آپ کے پاس میرے ریزائن یا ٹرمینیشن لیٹر کی کاپی ہے ارشد صاحب، جو آپ بازید ہے کہ میں اس آفس سے نکالی جا چکی ہوں؟ وہ اب کے پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ اس نے بے ساختہ نظر دوڑائی۔ سب ہی کام سے ہاتھ روکے تماشا دیکھنے میں مصروف تھے۔ مس رانیہ، آپ میرے روم میں آئے، وہ بغیر رکے اس سے کہتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کی بھاری باروب آواز پر سب ہی سلام کرتے اپنا اپنا کام سنبھال بیٹھے تھے۔ تم اپنا سامان اٹھاؤ، یہ میری جگہ ہے، وہ بیچارے نئے آنے والے بندے سے کہتی ارشد صاحب پر قہر برساتی نظر ڈال کر اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری جگہ کسی اور کو دینے کی؟ وہ غصے سے بولتی اندر داخل ہوئی، پر اسے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے دیکھ کر اس نے بمشکل خود کو روکا۔ ایسے وہ اسے کلائی سے تھام کر اپنی طرف کھینچ کر بولا۔ وہ بے ساختہ اس سے لگی۔ یہ تمہاری جگہ ہے اور تمہیں ہی دی ہے، وہ اس کی کمر میں بازو حمائل کرتا نرمی سے بولا۔ اس کی بے باکی پر وہ پوری جان سے لرزی تھی۔ چھوڑے مجھے، وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی خود کو چھڑانے کی کوشش میں مچلی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ ہنستے ہوئے اسے چھوڑ گیا، پھر واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا تھا۔ اچھا بیٹھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے، کس بات کا غصہ ہے اپنے بیچارے شوہر پر؟ وہ اس کے سرخ چہرے کو نظروں کی گرفت میں لیتا بولا۔ کوئی بیچارے نہیں ہیں آپ، وہ بے ساختہ تپ کر بولی، پر اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ دیکھ کر وہ سنجیدہ ہوئی۔ آپ نے فیقے کو 1,00,000 روپے دیے تھے، کیوں؟ وہ آنکھوں میں سختی لیے پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ اماں تم اور اریب میری ذمہ داری ہو، وہ مان سے بولا۔ وہ جو بھی ہے، پر میں اپنے باپ کا قرض خود ہی اتاروں گی۔ میں 3 مہینے مزید جاب کروں گی بغیر سیلری کے، آنکھوں میں عزم لیے بولتی اس نے اس کے آگے چیک رکھا۔ 3 مہینے؟ بیٹا تیرا بزنس تو گیا۔ وہ سر پر ہاتھ پھیرتے رخ موڑ کر بڑبڑایا، لیکن پھر سیدھا ہوا۔ یہ کیا ہے؟ وہ چیک اٹھاتا بولا۔ وہ اس کی پہلی سیلری کا چیک تھا۔ یہ کیوں؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ یہ 25,000 میں نے آپ کو دے دیے، باقی آپ کے میرے پاس 75,000 بچے، وہ سوچ کر بولی۔ وہ زور سے ہنسا۔ یار بیوی، سب کچھ تمہارا ہے، یہ بندہ، اس بندے کا آفس، اس بندے کا دل، اس بندے کی جان، وہ بولتا گیا جب اس نے گھبرا کر اس کی بات کاٹی۔ ایک منٹ، وہ ہاتھ اٹھا کر زور سے بولی۔ اس کے باوجود وہ 1,00,000 میں دوں گی، آپ میری جگہ خالی کروائیں بس۔ دھونس بڑا لہجہ وہ ہنسا تھا۔ اسے مانتے ہی بنی۔ تمہیں میں نئی ڈیسک سیٹ کروا دیتا ہوں، وہ فون اٹھا کر بولا۔ نہیں، آپ اس کو نئی جگہ دیں، وہ میری جگہ ہے، وہ ضد سے بولی۔ ارشد صاحب میرے روم میں آئے، کچھ سیکنڈ میں وہ حاضر تھے۔ جی سر، وہ اس پر ایک نظر ڈالتے بولے۔ ارشد صاحب فیضان کو نئی ڈیسک سیٹ کر دے دیں، وہ رانیہ کی جگہ ہے۔ اس کی بات پر اس نے مزے سے ارشد صاحب کے حیرت بھرے چہرے کو دیکھا تھا۔ جی بیوی، اور کوئی حکم؟ بندہ حاضر ہے، وہ اس کو محبت سے دیکھتا سر جھکا کر بولا۔ میں مس رانیہ ہوں، اور مجھے آپ بولے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انگلی اٹھا کر کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کے انداز پر بے ساختہ کہکا لگا گیا۔ مس رانیہ کافی بنا کر لائے جلدی سے، وہ شرارت سے بولا۔ میں اس ایگریمنٹ کو آگ لگانے والی ہوں، وہ کہہ کر باہر نکلی، اور پھر کہکا لگانے پر وہ مجبور ہوا تھا۔ محترمہ نے مجھے شوہر بننے نہیں دینا، پر خود بیوی بن کر میرے سینے پر چڑھ کر حکم چلانا ہے۔
کچھ دیر بعد وہ نعمان کے سامنے اپنے دکھڑے رو رو کر اس کے پیٹ میں درد کروا رہا تھا۔ دن میں صرف 2 کپ پیتا ہوں۔ وہ کرسی سے ٹیک لگاتا فون پر بات کرتا، نظریں اس پر تھیں جو سامنے سے کافی لا رہی تھی۔ سیریسلی جانے من، کوئی آپ جیسی کافی بناتا ہی نہیں، میں تو ترس گیا ہوں آپ کے ہاتھ کی کافی پینے کو۔ اس نے کپ زور سے ٹیبل پر رکھا، وہ بے اختیار مسکرایا۔ جب پہلے ہی کوئی جانے من تھی تو میری قسمت کیوں پھوڑی؟ وہ جلے تپے انداز میں زور سے بڑبڑا کر آگے بڑھنے کو تھی جب پاؤں کی آخری انگلی نے اپنی روایت نبھائی۔ آؤچ! وہ اپنا پاؤں پکڑے بے اختیار نیچے بیٹھی تھی۔ وہ اپنی جانے من کو عجلت میں اللہ حافظ کہتا اپنی جانے جگر کے پاس آیا اور اس کے پاس ہی نیچے بیٹھ گیا۔ یہ ٹیبل کس نے بیچ میں رکھی ہے؟ وہ رونے اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مار کر بولی۔ اسے زور سے ہنسی آئی تھی پر بمشکل ضبط کر گیا۔ کہاں لگی ہے دکھاؤ، وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ آپ جائیں اپنی جانے من کے پاس، میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ وہ نم لہجے میں بولی۔ وہ اب کی بار اپنی مسکراہٹ نہ روک سکا۔ تم بھی تو میری جانے جگر ہو، وہ اس کا گلابی حسین مکھڑا اپنی محبت کی گرفت میں لیتا بولا، وہ جو غصے میں کچھ ڈر سے مزید گلابی ہو رہا تھا۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ اٹھی، لیکن یہ کیا؟ ہائے میری فیورٹ سینڈل! وہ صدمے سے دوبارہ نیچے بیٹھ گئی۔ نازک سی سینڈل کا سٹیپ لٹک رہا تھا۔ وہ بے ساختہ آئی ہنسی کے باعث اس بار منہ پر ہاتھ رکھ کے رخ پھیر گیا۔ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، وہ نیچے بیٹھی سر کو اوپر اٹھا کر اس کو دیکھتی قدرے غصے سے بولی۔ اچھا میں یہ ٹیبل ہی ہٹوا دیتا ہوں کمرے سے۔ وہ بظاہر سنجیدگی سے بول رہا تھا پر آنکھوں میں واضح شرارت ناچ رہی تھی۔ اس منحوس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ کھڑے ہوتے بولی۔ نہ آپ اپنی جانے من سے بات کرتے، نہ میری سینڈل ٹوٹتی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، لہجے میں اچھی خاصی جلن تھی۔ وہ بے ساختہ کہکا لگا گیا، پھر مڑ کر لنگڑا کر چلتی دروازے سے باہر نکل گئی۔ میڈم جی کیا ہوا؟ آپ کے پاؤں میں چوٹ آئی ہے کیا؟ 2 قدم ہی چلی تھی کہ افضل سے ٹکراؤ ہو گیا۔ 17-18 سالہ لڑکا یہاں کا پیون تھا۔ وہ اس کو لنگڑا کر چلتا دیکھ کر فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں مجھے شوق ہے ڈانس کرنے کا، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ اندر بیٹھے حیدر کا کہکا جاندار تھا۔ پھر افضل ابھی کے لیے اس کی سینڈل موچی سے بنوا کر آیا تھا۔ رات تک حیدر رضا پوری مارکیٹ گھوما، پھر کہیں جا کر نازک سی نفیس سلور سینڈل پسند آئی تھی اور ساتھ ہی ایک وائٹ ڈریس پر نظر پڑتے ہی اس کی گلابی رنگت آنکھوں میں لہرائی۔ وہ بے اختیار اس کے لیے لے گیا تھا۔ اپیا یہ بھائی کا ڈرائیور لے کر آیا ہے۔ اریب کے ہاتھ میں سینڈل کا ڈبہ اور ڈریس کی شاپر تھی۔ اس کے چہرے نے بتا دیا تھا کہ اسے سینڈل کتنی پسند آئی تھی، اور ڈریس پر تو اس کا دل آ گیا تھا، پر اسے پتا تھا اریب اس کا چمچہ ہے۔ وہ منہ میں گھگیا ڈالے بیٹھی رہی۔ دوسرے دن وہ بڑی شان سے وہی سینڈل آفس پہن کر گئی تھی۔ واؤ رانیہ کتنی خوبصورت ہے، اور تمہارے پیروں میں تو زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے۔ اقصیٰ نے دل کھول کر تعریف کی تھی۔ وہ بے اختیار سیڑھیوں پر رکا۔ ہے نا، مجھے تو پہلی ہی نظر میں پسند آئی تھی، وہ اترائی۔ 10 منٹ بعد اس کا بلاوا آیا تھا۔ حیدر نے پہلی نظر اس کے پیروں پر ڈالی۔ اس کے دل نے اقصیٰ کی بات کی تصدیق کی تھی۔ سلور سینڈل میں نازک گلابی پاؤں عجیب سی بہار دکھا رہے تھے۔ میرے پاس یہی سینڈل تھی، اسی لیے پہنی۔ وہ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتی جلدی سے بولی۔ انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہی ہو زیادہ خوش نہ ہو۔ وہ بے ساختہ کہکا لگا گیا۔ اس کو چڑھانا تھا رانیہ حیدر نتیجتاً اس کے کہکے پر خود تپی تھی۔ وہ اسے اپنے رویے، اپنی باتوں، اپنی قربت اور کام سے اتنا زج کرنے کا سوچے ہوئے تھا کہ وہ خود آفس آنا چھوڑ دے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ آفس میں آ کر سب کے حصار میں رہے۔ بابر احمد کی گندی نظریں بھی تو یہیں پڑی تھی اس پر، لیکن اس کو کون سمجھاتا؟ پر وہ بھی حیدر رضا تھا، سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کے دیکھنے، اس کی ذرا سی قربت اور اس کی ذو معنی باتوں سے خائف ہوتی تھی۔ مس رانیہ، سر فائل کے ساتھ آپ کو روم میں بلا رہے ہیں۔ اس پیغام پر وہ جی جان سے تپی تھی۔ اف، ایک تو اتنا مشکل کام دے دیا ہے، اوپر سے ہر 5 منٹ بعد جناب پر میرا دیدار لازم ہو جاتا ہے۔ وہ جلدی کرتی بڑبڑاتی ہوئی اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی سمیرا کی حسد بھری نظریں بھی اٹھی تھی۔ جی، وہ دھار سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے انداز پر تو اب وہ حیران ہونا بھی چھوڑ چکا تھا۔ مس رانیہ، یہ ہمارا بیڈ روم نہیں جو آپ اس طرح پیار سے اندر آ جاتی ہیں۔ وہ اس پر بھرپور نظر ڈالتا بولا۔ اس کی بات اور دیکھنے کے انداز پر اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ دیکھیں، وہ غصے سے فائل کو ٹیبل پر پٹک کر بولی۔ دیکھیں گے بھی؟ اب آپ ہی کو تو دیکھنا ہے ساری زندگی۔ وہ بظاہر سنجیدگی سے بول کر اسے اور تپا رہا تھا۔ میں جا رہی ہوں، وہ پل میں مڑی تھی۔ مس رانیہ، یہ فائل لے کر ادھر آئیں۔ آپ کے وہ سنجیدہ باروب باس بنا تھا۔ وہ ٹھٹک کر واپس مڑی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی دیکھی۔ وہ چپ چاپ سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ کتنی فائل ہو گئی ہے؟ رانیہ نے فائل کھولی تو وہ آگے کو جھک کر فائل پر سرسری نظر ڈالتا در حقیقت اس کے دلکش مکھڑے کو دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ اتنا مشکل ہے یہ؟
وہ روحان سی ہوئی تھی. اس نے بمشکل اپنی ہنسی چھپائی. پلیز کافی بنا دیں مس رانیہ. اس وقت واقعی اسے کافی کی طلب تو ہو رہی تھی، پر فی الوقت وہ اسے اس فائل سے نکالنا چاہتا تھا. وہ جان بچے 100 لاکھوں پائے کی تفسیر بنی. اتنے عرصے میں شاید پہلی بار خوشی خوشی کافی بنانے فوراً سے اٹھی. وہ بے اختیار ہنس دیا. افضل کہاں ہو تم؟ وہ فون پر پیون سے کہہ رہا تھا. ایک تو یہ ارشد صاحب کو 12:30 بجے اپنے لنچ کی فکر ہو جاتی ہے. وہ بیزار ہوا تھا. مجھے فائل چاہیے، وہ اوپر شیلف میں پڑی ہے. تم دبلے پتلے ہو، کرسی پر چڑھ کر فوراً نکال لو گے. کتنی دیر لگے گی؟ وہ جھنجھلایا ہوا تھا. رہنے دو یار، تم صاحب کی بریانی لے لو. وہ تب کر کہتا فون رکھ گیا. کیا ہوا؟ وہ کافی کا مگ رکھتی فکر مندی سے پوچھتی. حیدر کو اپنی لگی. فائل اتارنی ہے اوپر سے، میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں. وہ اپنی کرسی شیلف کے پاس لے کر جاتا بولا. چہرے پر جھنجھلاہٹ نمایاں تھی. ارے نہیں، آپ نہیں چڑھے، چیئر ٹوٹ جائے گی. اس نے ابھی کرسی پر پیر رکھا ہی تھا کہ وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھتی اسے روک گئی. اس کے بات پر وہ کہکا لگا کر ہنس دیا. محترمہ کو مجھ سے زیادہ چیئر کے ٹوٹنے کی فکر ہے. اس نے اس کے چہرے کو دیکھ کر سوچا. اتنا بھاری ہوں میں؟ وہ دلچسپی سے پوچھ رہا تھا. بھاری کا تو نہیں پتہ، لمبے چوڑے تو ہیں. وہ بے ساختہ بول گئی تھی، پر اس کی بے ساختہ کہکے پر وہ اپنی ہی بات پر چھن پی تھی. آپ کو چوٹ لگ جاتی نا؟ وہ اپنی چھنپ مٹانے کو بولی. میری بیوی کو کچھ تو میری فکر ہے. اس کی بات پر وہ بلش ہوئی تھی. اگر آپ کہیں تو میں اتار دوں؟ وہ جھجکتے ہوئے پوچھتی. سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی. ڈر تو نہیں لگے گا نا؟ وہ نیم رضامندی سے پوچھ رہا تھا. نہیں، آپ مضبوطی سے پکڑ لیجئے گا نا؟ وہ اپنے پیروں میں پڑی نازک سی سینڈل اتارتے بے دھیانے میں بولنے کی غلطی کر گئی تھی. کس کو؟ تمہیں؟ اس نے اس کے نازک گلابی پاؤں کو دیکھ کر بے ساختہ پوچھا. لہجے میں شرارت نمایاں تھی. نہیں، چیئر کو. وہ اسے گھور کر بولی تو وہ کہکا لگا گیا. وہ جھجکتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی کرسی پر چڑھی تھی. کرسی ریوالونگ ہونے کے باعث وہ دل ہی دل میں ڈر رہی تھی. وہ ریڈ والی؟ وہ سامنے اشارہ کرتے بولا تھا. کون سی یہ؟ وہ پنجے اٹھاتی ایک فائل کی طرف اشارہ کرتے پوچھنے لگی. رانیہ، یہ ریڈ فائل ہے. وہ بظاہر جھنجھلاہٹ سے کہہ رہا تھا، پر آنکھوں میں واضح شرارت تھی. اف، مجھے تو وہی ایک ریڈ فائل دکھ رہی ہے. وہ اس کی طرف دیکھتی اس سے زیادہ جھنجھلاہٹ میں بولی، پر ریوالونگ چیئر ہونے کے باعث اپنا توازن کھو بیٹھی تھی. اماں، وہ چیخی تھی، گرنے کے خوف سے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے. مسز حیدر، آپ آنکھیں کھول سکتی ہیں. اس کی آواز بے حد قریب سے آئی تھی. اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ چہرے سے ہاتھ ہٹائے. وہ اس کے مضبوط بازوؤں میں تھی. اف، اتارے مجھے. وہ مر جانے کی حد تک شرمندہ ہوئی تھی. حیدر نے مبہوت سے اس کے بے حد قریب سرخ چہرے کو دیکھا. اس لمحے وہ سب بھولا تھا. اتارے مجھے. وہ اب اس کی ٹائی کو جھٹکا دے کر بولی. وہ جیسے ہوش میں آیا. وہ نرمی سے اسے زمین پر اتار گیا. آپ کے بارے میں میرا خیال بالکل ٹھیک تھا. وہ اس سے دور ہو کر پیروں میں سینڈل پہنتی بولی. کیا؟ وہ ابھی تک اس کے نرم و نازک وجود کی دلکشی میں کھویا ہوا تھا. آپ بہت اس کی آنکھوں میں اپنے لیے جذباتوں کے رنگ دیکھ کر وہ اس کا دل دھڑکا گئی. جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ تیزی سے باہر نکلی تھی. میں نے تم سے کہا تھا نا؟ وہ باہر لاؤنج میں بیٹھی فون پر وسوک سے کہہ رہی تھی. دوسری طرف ثنا تھی. کیا؟ ثنا نے جمائی روک کر پوچھا. رات کے 11 بج رہے تھے. اچھے خاصے بے شرم ہیں وہ بول کر پچھتائی تھی. ثنا کی نیند پل میں بھاگی. کیوں؟ ایسا کیا کر دیا انہوں نے؟ اس کے پوچھنے پر وہ سب بتاتی چلے گی. دوسری طرف ثنا کا ہنس ہنس کر برا حال تھا. یار، ایک تو انہوں نے تمہیں گرنے سے بچایا اور تم انہی پر غصہ ہو رہی ہو. وہ اس کی حالت سے حس اٹھا رہی تھی. بکو مت، مجھے پورا یقین ہے انہوں نے خود سے چیئر ہلائی تھی. وہ یقین سے بولی. اصل میں وہ تمہیں اپنی باہوں میں اٹھانا چاہتے تھے. ثنا مزے سے بولی. اسے اس کی آنکھوں کی خاص چمک یاد آئی تھی. اس کا دل عجیب لے پر دھڑکا. تم سے بس فضول بکواس کروا لو. سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے. وہ فون رکھتی عجیب سے احساسات میں گھری کمرے کی طرف بڑھی تھی. حیدر نے 2 دنوں سے اسے اسی منحوس فائل میں الجھایا ہوا تھا. ایک جگہ آ کر وہ پھنسی تھی. اسے پوچھنے کے لیے اس کے کمرے میں آئی تھی. وہ اندر نہیں تھا. وہ آرام سے اندر داخل ہوئی. واش روم کا دروازہ کھلا تھا، مطلب وہ وہاں بھی نہیں تھا. اس نے 1-2 لمحے سوچا، پھر دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی ٹیبل کی طرف آئی. نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی. اس نے نیچے بیٹھ کے اس کی ٹیبل کی درازیں چیک کی. نیچے کی 2 درازیں لاک تھیں. صرف ایک اوپر والی کھلی ہوئی تھی اور اس میں اسے اپنی مطلوبہ چیز بڑی آسانی سے مل گئی. اب ذرا کر کے تو دیکھیں مجھے بلیک میل. اس نے بڑی خوشی سے ان پیپرز کو رول کر کے اپنی مٹھے میں لیا. جب نظر سگریٹ کے پیکٹ پر پڑی، اس نے پیکٹ ہاتھ میں اٹھایا. پیکٹ فائل میں رکھتی
دراز بند کر کے وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ کمرے سے نکلی۔ جب سامنے سے اسے ارشد صاحب کے ساتھ آتے دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا گئی۔ ارشد صاحب نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو بغور دیکھ کر بولا۔ دونوں کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ آگے بڑھی تھی۔ میں یہ فائل ابھی آتی ہوں۔ بے دھیانی میں وہ رول کے پیپرز والے ہاتھ سے چہرے پر آئے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے بولی۔ اس کے ہاتھوں میں پیپرز دیکھ کر وہ بے ساختہ آئی مسکراہٹ چھپاتا آگے بڑھا۔ جاتے جاتے بھی ارشد صاحب نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ پورے آدھے گھنٹے بعد وہ اسے اپنے کمرے میں بلا رہا تھا۔ اس کا دل رکا تھا۔ کہیں ان کو پتہ تو نہیں چل گیا؟ اس نے زبان دانتوں میں دبائے سوچا۔ بہرحال جانا تو تھا۔ دل کڑا کر کے اس کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ آج وہ تمیز سے کھڑی دستک دے رہی تھی۔ اس کے یس بولنے پر وہ اندر آئی۔ سر یہ فائل، وہ مؤدب بنی اس کے سامنے تھی۔ کیا بات ہے، آج میری بیگم بہت تمیزدار بنی ہوئی ہیں۔ وہ اس کو دیکھ کر شرارت سے بولتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر اسے اپنا دل ٹرین کی رفتار سے بھاگتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ پھر 1 قدم آگے آیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کیا ہوا، میرے قریب آنے سے تم ڈر رہی ہو؟ وہ مسکراہٹ دباتے پوچھتا، پھر 1 قدم آگے آیا۔ نہیں تو، مجھے آپ سے ڈر کیوں لگے گا بھلا؟ وہ 1 قدم پیچھے ہوتی منمنائی تھی۔ وہ قریب آ گیا۔ تمہیں میرے قریب آنے سے ڈر نہیں لگے گا؟ وہ 2 قدم کا فاصلہ ایک جست میں مٹاتا بولا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی۔ حیدر نے ایک ہاتھ دیوار پر رکھا تھا۔ اس کی سانسیں ناہموار ہوئی تھی۔ نہیں، وہ ہمت کر کے بولی۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ تو پھر اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ اس نے جھک کر اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ میں تو نہیں گھبرا رہی، وہ سر کو دائیں بائیں ہلا کر بولی۔ وہ اس سے 2 انچ کے فاصلے پر کھڑا اس کی جان نکالنے کے در پر تھا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ اس نے اس کی پیشانی سے پسینے کا قطرہ اپنی انگلی پر اٹھایا۔ ہٹے یہاں سے، وہ اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتی پوری قوت سے اس کو اپنے سامنے سے ہٹاتی بولی۔ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ باہر کو بھاگی۔ جب اچانک اسے رکنا پڑا، وہ اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ رانیہ کے دل ایک لمحے کو رکا۔ اس نے وہیں دروازے کے پاس کھڑے کھڑے ہی اپنا چہرہ اس کی طرف موڑا، اپنی کلائی گول گول گھما کر اس کی گرفت سے نکالنی چاہی۔ اپنی چوری کا حساب تو کر جاؤ جانے جگر، وہ دلکشی سے پوچھتا اسے لرزا گیا تھا۔ کون سی چوری؟ وہ ہکلائی تھی۔ حیدر رضا کا صرف دل چراتی تو حیدر رضا کو شاید اتنی حیرت نہ ہوتی، پر انداز واردات تو دیکھو، تم نے تو پورے کے پورے حیدر رضا کو ہی ہتھیا لیا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا فدیانہ انداز میں بولا۔ کوئی نہیں، میں نے صرف وہ ایگریمنٹ اور وہ سگریٹ کا پیکٹ چرایا تھا۔ وہ بے ساختہ بول کر زبان دانتوں میں دبا گئی۔ وہ ایک دم کہکا لگا کر ہنسا۔ اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑوا کر وہ باہر کو بھاگی۔ آدھے گھنٹے بعد اس کے ڈرائیور نے اسے فون کر کے بتایا کہ وہ رانیہ کو گھر چھوڑ آیا ہے۔ میرے خیال میں اتنا ڈوز کافی ہے محترمہ کے لیے۔ اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اگلے دن وہ آفس نہیں گئی تھی، لیکن اب کبھی آفس نہ جانے کا گھر میں بھی تو بتانا تھا نا۔ میں اب آفس نہیں جاؤں گی۔ رات کا کھانا کھاتے وقت اس نے اچانک اعلان کیا تھا۔ اماں نے بے اختیار شکر کا سانس لیا۔ اریب کے ہاتھ ایک لمحے کو تھمے تھے، پھر وہ پوری بانچیں کھول کر ہنسا۔ رانیہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ ہاں ویسے بھی میں تمہاری رخصتی کی بات کرنے والی ہوں حیدر سے۔ اماں کی بات پر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑے تھے۔ اماں اتنی جلدی کیا ہے؟ اس نے دبے دبے لہجے میں احتجاج کرنا چاہا۔ میں نے اگلے دن تمہارا نکاح شوق سے نہیں کیا تھا، اب جس کی ذمہ داری ہو اس کو بولتی ہوں لے جاؤ تمہیں۔ اس نے کھانے سے ہاتھ روکا۔ میں بوجھ ہوں آپ پر، وہ بھرائے لہجے میں کہتی کھانا ادھورا چھوڑ کر واک آؤٹ کر گئی۔ اپیا بات تو سنیں، اریب نے بھی اس کے پیچھے اٹھنا چاہا۔ تم کھانا کھاؤ، میں دیکھتی ہوں اسے، وہ اسے کہہ کر اندر بڑھی تھی۔ وہ تکیے میں منہ دیے چہکو پہکو رونے میں مصروف تھی۔ کل کے واقعے سے اس کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ وہ اس بار پتہ نہیں کیا ہوا، اپنی ہر بات ثنا سے بے دھڑک کہہ دینے والی یہ بات اس کے سامنے نہ دہرا سکی۔ میری سر پھری بیٹی رو رہی ہے، وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہنس کر بولی۔ اماں، وہ ان کی گود میں منہ چھپا گئی۔ رانیہ، وہ میری دعاؤں کا حاصل ہے۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ تمہیں بہت سی باتیں اسی کے کہنے پر نہیں بتائی۔ اماں کا ہاتھ اس کے بالوں میں ساکت ہوا۔ اریب رفیق کے بیٹے سے لڑ کر جیل پہنچا تھا۔ اس دن اگر وہ نہ آتا تو انسپکٹر جو رفیق کا دوست تھا اریب کو لمبا اندر کر دیتا۔ اریب کے ایک فون پر وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر بھاگا آیا تھا۔ اسے اس دن حیدر کے چہرے کی پریشانی یاد آئی۔ اس نے نہ صرف اریب کو چھڑوایا بلکہ رفیق کے پیسے واپس کر کے اسی وقت رفیق سے تھانے میں بیان دلوایا کہ وہ آئندہ ہمارے گھر دیکھے گا بھی نہیں۔
وہ حیران رہ گئی۔ اب رفیق اریب کے سر پر ہاتھ رکھتے بیٹا بیٹا کہتے نہیں تھکتا۔ میرے پاس بھی آیا تھا معافی مانگنے، اس پر آج پتہ نہیں کیا کیا آشکار ہو رہا تھا، اور تم نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اماں نے اس کے سر پر چپت ماری۔ اتنے معصوم نہیں ہیں آپ کے داماد، فوراً سے بدلہ لے لیتے ہیں۔ اس نے اماں کی گود میں ہی منہ بنایا۔ عزت کیا کرو اس کی، شوہر ہے وہ تمہارا۔ اس بات پر اس نے اور برا منہ بنایا۔ تمہیں پتہ ہے نا اریب کو انجینئر بننے کا کتنا شوق ہے۔ اریب 12ویں کا امتحان دے گا، پھر وہ اسے تیاری کے لیے بڑے سینٹر میں داخل کروائے گا۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھری تھیں۔ پاگل ہے بالکل، کہتا ہے میری ماں نہیں ہے، آپ میری ماں ہیں۔ پرسوں تو مجھے بڑے ہسپتال لے کر گیا تھا۔ اب کیوں ان کی آواز بھر آئی۔ کہتا ہے آپ میری ماں ہیں، اریب میرا چھوٹا بھائی ہے۔ یہ مت سوچیے گا کہ ان سب کے پیچھے آپ کی سرپھری بیٹی ہے۔ اب کے وہ نم لہجے میں ہنسی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی، پھر بے اختیار اپنی جھلکتی آنکھوں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتی وہ ہنستی ہوئی ان کے گلے لگی۔ یہ انہوں نے آپ سے سیکھا ہے۔ وہ روتے روتے ہنستی تھی، وہ بھی مسکرائی تھی اس کی بات پر۔ اپیا یہ آپ کا فون کل گاڑی میں رہ گیا تھا، ڈرائیور دے کر گیا ہے۔ اریب نے اسے فون تھمایا، جس کا اسے ہوش نہیں رہتا تھا کبھی۔ آ جاؤ اب کھانا کھاؤ۔ اماں نے محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ اریب نے اس کا ہنستا چہرہ دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ اس نے اریب سے بات کر لینے کا سوچا، لیکن اس کا کوئی دوست آ گیا تھا شاید۔ وہ واپس بیٹھ کر موبائل چیک کرنے لگی تھی، لیکن یہ کیا؟ وہ ٹھٹکی تھی۔ اقصیٰ کی 20 سے زیادہ مسڈ کال اور لاتعداد میسیجز، اور اس کے ساتھ ہی کچھ غیر شناسا نمبر سے مسڈ کال بھی تھی۔ کچھ انہونی کے خیال سے وہ اقصیٰ کے میسیجز پڑھے بغیر اس کا نمبر ملانے لگی۔ اماں اس وقت باہر اپنی عبادات میں مصروف تھی، اسی لیے وہ آرام سے فون کان سے لگا گئی۔ ہاں اقصیٰ بولو کیا ہوا؟ وہ بے صبرے پن سے بولی۔ یہ مجھ سے پوچھ رہی ہو گھنی میسنی؟ وہ تو اس پر چڑھ دوڑی، اس کا دل دھڑکا تھا۔ ایک فضول سا ایگریمنٹ پیپر ہی تو تھا، سب کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ صدمے سے مر جانے کو ہوئی۔ کوئی اتنی بڑی چوری بھی تو نہیں کی تھی، وہ بڑبڑائی تھی۔ اس کا صدمہ ہی کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ 6 فٹ کا حیدر رضا چوری کر کے بیٹھی ہے محترمہ، اور کہہ رہی ہے ذرا سی چوری۔ سمیرہ کو تو کل سے غشی کے دورے پڑ رہے تھے، وہ بولے گئی۔ کیا مطلب؟ اس کا دل دھڑکا۔ تم سر کی بیوی ہو، مجھ سے یہ بات تم نے چھپائی، بات مت کرنا مجھ سے۔ وہ ناراض ہوئی، پر اس نے حیرت سے سمندر میں غوطہ لگایا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ لو اتنا سب کچھ ہو گیا، تمہیں کچھ نہیں بتایا تمہارے شوہر صاحب نے؟ اب کے حیران ہونے کی باری اقصیٰ کی تھی، اس کا دل پھر دھڑکا تھا۔ کیا نہیں بتایا؟ بک بھی چکو، تمہارے سسپینس کے چکر میں گزر جاؤں گی۔ وہ تپی تھی۔ سر نے اپنی پیاری بیوی کے خلاف سازش پر سمیرہ کو اور ارشد صاحب کو جاب سے نکال دیا۔ اقصیٰ نے مزے سے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا جیسے۔ آئیے آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں اس دن جب رانیہ حیدر رضا کے روم سے ایک پیاری سی چوری کر کے گئی تھی، اس کے بعد در حقیقت ہوا کیا تھا۔ نعمان پاکستان آیا ہوا ہے۔ وہ نعمان اور بلال کے ساتھ لنچ کی نیت سے باہر نکلا تھا۔ ارشد صاحب کو ہدایت دینا نہیں بولا۔ ارشد صاحب میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، آپ آفس دیکھ لیجیے گا۔ انہوں نے سر ہلایا جب سمیرہ ان کے پاس آئی۔ ارشد صاحب 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے، آپ سے کچھ نہیں ہونا، وہ طنزیہ انداز میں کہتی اندر آئی۔ سمیرہ کو حیدر رضا کا حصول اور ارشد صاحب کو اس آفس میں اپنی راجداری خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں کی مشترکہ وجہ تھی رانیہ حیدر۔ ادھر آؤ میرے ساتھ، وہ اسے اشارہ کرتے بولے۔ لنچ بریک میں ابھی آدھا گھنٹہ تھا، سبھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، وہ اسی لیے حیدر کے کمرے میں آئے تھے۔ وہ اب 1 گھنٹہ پہلے تک نہیں آنے والا، وہ سرگوشی میں بولے۔ لیکن ہم یہاں کریں گے کیا؟ وہ بھی سرگوشیانہ لہجے میں حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ تم دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ وہ شیلف میں فائلوں کے پیچھے سے چابی نکال کر اس کی ٹیبل کی طرف بڑھے۔ تھوڑا سا جھک کر نیچے والی دراز سے انہوں نے مطلوبہ چیز نکال کر لاک لگایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ سمیرہ نے ناسمجھی سے ان کے ہاتھ میں تھامے پیکٹ کو دیکھا۔ وہ چابی واپس اپنی جگہ پر رکھتے آگے بڑھے، اس کے پوچھنے پر مانی خیزی سے مسکرائی۔ یہ؟ وہ ہاتھ میں تھامے پیکٹ کو اونچا کر کے مسکرائی۔ ہمارے مقصد کے حصول کا ذریعہ، اس حسین چڑیل کے جیل کا ٹکٹ۔ وہ پیکٹ کو ٹیبل پر رکھ کر بولے۔ دونوں کا لہجہ اب نارمل ہوا۔ ڈائیلاگ بعد میں بولیے گا، جلدی کرے کوئی آ جائے گا۔ وہ ان کی اوور ایکٹنگ پر تپی تھی۔ یہ 80,000 ہے، ان کو غائب کریں گے ہم، الزام آئے گا مس رانیہ پر، وہ خباثت سے بولے۔ لیکن وہ اس پر شک کیوں کرے گا؟ کیونکہ وہ گھر چلی گئی ہے، وہ خود ہی پوچھ کر خود ہی بتانے لگی۔ یہ پوائنٹ بھی ہمارے حق میں جاتا ہے، لیکن اس بیوقوف لڑکی سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی جس کا ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بوکھلائی ہوئی اس کمرے سے نکلی تھی، حیدر میرے ساتھ تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے سے نکلی، میں اور حیدر کمرے میں داخل ہونے والے تھے،
اس کے چہرے پر اچھی خاصی گھبراہٹ تھی، جیسے واقعی وہ چوری کر کے نکلی ہو۔ اس بات کا تو میں بھی گواہ ہوں، اب حیدر چاہے بھی تو اس کو بچا نہیں سکتا۔ اس کے بتانے پر سمیرا کو خوشی ہوئی تھی۔ واہ ارشد صاحب، کیا شیطانی دماغ پایا ہے آپ نے؟ انہوں نے گھور کر اسے دیکھا۔ اب یہ کیش اس کی ٹیبل کی دراز میں رکھنا ہے؟ سمیرا نے پوچھا۔ نہیں، وہ ہوتی تو رکھتا نا، لیکن اب یہ کیش میں اپنی گاڑی میں رکھوں گا۔ ضرور وہ رانیہ کو بلانے کے ساتھ ساتھ سارے آفس کی تلاشی بھی لے گا۔ وہ پیکٹ کو جیب میں رکھتے ہوئے بولے۔ سمیرا کے چہرے کے تاثرات بگڑے۔ میں رضا صاحب کے ساتھ تب سے یہاں کام کر رہا ہوں جب حیدر چھوٹا تھا۔ میں کچھ بھی کر لوں لیکن رضا صاحب کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ یہ پیسے میں واپس اس کے پیسوں میں رکھ دوں گا، اور ویسے بھی پیسے چیک نہیں کرتا۔ ہمارا کام ویسے بھی رانیہ کو یہاں سے نکلوانا ہے۔ اس لڑکی کی وجہ سے میں کل کے لڑکے حیدر سے بہت ڈانٹ کھا چکا ہوں۔ وہ حتمی انداز میں بولے۔ اب پہلے تم نکلو، پھر میں آتا ہوں 2-3 منٹ بعد ان دونوں کے نکلنے کے بعد واش روم میں کھڑے وجود نے کپ کپاتے ہاتھوں سے موبائل کا کیمرہ سٹاپ کیا، پھر انہیں کانپتے ہاتھوں سے حیدر رضا کے نمبر پر وہ ویڈیو سینڈ کی تھی۔ آدھے گھنٹے کے اندر وہ بلال کے ساتھ آفس میں تھا۔ آتے ہی اس نے ارشد صاحب کو اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ بلال کے ساتھ صوفے پر بیٹھا۔ ارشد صاحب، آپ نے ان کو پیمنٹ کر دی تھی؟ وہ بظاہر سرسری لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ارشد صاحب کے اندر گھبراہٹ کی لہر دوڑی۔ آپ کیش نکال کر مجھے دے دیں، مجھے پرسنل کام کے لیے چاہیے۔ اس کے بولنے پر انہوں نے پلان کے مطابق پیسوں کا غائب ہونے کا بتایا، لیکن حیدر سے زیادہ وہ خود ڈرے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے رانیہ کا نام لیا تھا۔ حیدر انہیں لیے باہر آیا۔ ہاں تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے سینے پر بازو باندھ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ سر، آپ کے سامنے کی بات ہے، مس رانیہ ہم دونوں کے سامنے تھی۔ وہ ابھی پوری بات کرتے جب وہ ان کی بات کاٹ گیا۔ 1 منٹ ارشد صاحب، فضان آن کرو۔ اس نے ہال میں لگی بڑی سی اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ اسکرین پر سمیرا اور ارشد صاحب کا گندا منصوبہ سامنے تھا۔ اس کے اشارے پر اسکرین آف ہوئی تھی، دونوں کا سر جھکا تھا۔ جس کا نام آپ لے رہے ہیں نا ارشد صاحب، اس کو ان 80,000 سے کیا غرض؟ مجھ سمیت آفس کی ہر چیز اسی کی ہے۔ اس کی بات پر سب کے ہی منہ کھلے تھے۔ سمیرا کا تو کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہونے والا حال تھا۔ اس کا تعارف میں آپ سب سے ہی کروا دیتا ہوں، مسز حیدر ہوتی ہیں وہ۔ حاضرین کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ بلال کی طرف مڑا۔ آپ نے میرے باپ کا لحاظ کیا، میں بھی انہیں کا لحاظ کرتے آپ کو جیل نہیں بھجوا رہا، لیکن آپ کی اس آفس میں اب کوئی مزید جگہ نہیں۔ وہ خود پر سب کر کے بولتا سمیرا کی طرف مڑا۔ میں سمیرا، آپ اپنا سامان اٹھائے 5 منٹ میں یہ آفس چھوڑ دیں، اور ہاں پلیز ریسیپشن سے اپنا ٹرمینیشن لیٹر لینا نہ بھولنا۔ وہ تیز سے کہتا آگے بڑھا تھا جب ارشد صاحب کی گر گراتی آواز آئی تھی۔ سر، مجھ سے غلطی ہو گئی سر۔ ارشد صاحب، بات یہ نہیں ہے کہ وہ میری بیوی ہے، بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی انسان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ سختی اور افسوس سے کہتا آفس چھوڑ گیا تھا۔ وہ ویڈیو بنانے والا افضل تھا۔ اکثر فون رکھ چکی تھی، وہ بالکل گمسم سی بیٹھی تھی۔ کیا تھا وہ شخص، اور کیا تھی وہ اس شخص کے لیے؟ کیا تھا وہ شخص اس کے لیے؟ اس کے دل کی حالت پوری کی پوری بدلی تھی۔ دل میں تو پہلے ہی وہ بستا تھا، پر ابھی اس وقت اس کے دل نے اس سے پوری کی پوری غداری کی تھی۔ بے اختیار اسے حیدر رضا پر پیار آیا۔ اپنی حالت پر وہ خود ہی شرمائی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ بے ساختہ اریب کے کمرے کی طرف بڑھی، لیکن دروازے پہ ہی ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ ہاں ہاں، مان گئے بھائی آپ کو؟ اریب ہنستی ہوئی آواز میں کسی کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا۔ وہ یقیناً اسی سے بات کر رہا تھا۔ ماننا پڑے گا، میں تو آپ کا مرید ہو گیا۔ آپ نے کہا تھا 6 دن لگیں گے، پر بھائی صرف 4 دن؟ اس نے کہکا لگایا۔ وہ الجھن کا شکار ہوئی۔ ویسے آپ نے ایسا کیا کیا کہ قرض اتارو ملک سنوارو کی مہم 4 دن میں ہی دم توڑ گئی؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ 2 سیکنڈ لگے تھے اسے بات سمجھنے میں۔ اس نے خود پر ضبط کر کے مٹھیاں بھیجی۔ 2 منٹ پہلے حیدر رضا کے لیے امڑنے والے بے تحاشا پیار کی جگہ دل نے اس کے قتل کا ارادہ کیا۔ سیکرٹ؟ اچھا جی، یعنی اپیا اور آپ کا سیکرٹ؟ وہ منہ سکیڑ کر بولنے کے بعد پھر ہنسا۔ باتوں کے انداز سے ہی لگ رہا تھا کہ دوسری طرف کتنی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ یعنی کہ محترم نے جان بوجھ کر مجھے اتنا تنگ کیا کہ میں آفس ہی چھوڑ دوں؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ اپنے قتل کے منصوبے پر خود ہی کی دستخط کی ہے آپ نے حیدر رضا؟ وہ دانت کچکاتی اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ 9 بجے اٹھ کر وہ دل لگا کر تیار ہوئی۔ اسی کا لایا ہوا سوٹ جو اس دن ڈرائیور دے کر گیا تھا۔ ڈرائیور کو وہ فون کر چکی تھی۔ اریب کالج جا چکا تھا جب اماں نے ارشد میں سے اسے دیکھا۔ یہ تم کہاں جا رہی ہو اتنی تیار ہو کر؟ انہوں نے سر سے پیر تک اسے گھورا، جو ایسے تیار تھی جیسے عید ہو آج۔ آفس، وہ لاپرواہی سے بولی۔ میں کہہ رہی ہوں رانیہ، کیوں میرا دماغ خراب کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ انہوں نے اپنا سر تھاما تھا۔
جب ہی ڈرائیور کا فون آیا وہ گیٹ پر ہے، شام میں واپس آ کر بات کرتے ہیں۔ وہ ان کا گال چومتی دروازے کی جانب بڑھی۔ تم واپس آؤ، شام میں تمہاری بارات تیار ملے گی تمہیں۔ اس کے کانوں میں اتنا ہی جملہ پڑا تھا جو کہ اس کا دل دھڑکا گیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی جبکہ اماں کا ڈائلاگ جاری تھا۔ بولتی ہوں اسے لے جائے، اسے خود ہی سنبھالے اس سرپھری لڑکی کو۔ وہ اس بار پرعزم تھی۔ سنو صاحب کے گھر چلو، وہ ڈرائیور کو حکم دیتی موبائل چیک کرنے لگی جہاں وہی کل والے نمبر سے مسڈ کال تھی۔ کہاں میڈم؟ ڈرائیور کو لگا اس کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ لکھ کر دوں؟ وہ پہلے ہی تپی ہوئی تھی اس پر اس کا سوال۔ نہیں جی، وہ گھبرا کر بولا جبھی اس کا فون بجا۔ ہیلو، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مس رانیہ پلیز، سر سے کہیں مجھے جاب سے نہ نکالے۔ مس رانیہ، میں آپ سے بھی معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ ارشد صاحب کی شرمندگی سے بھرپور روتی ہوئی آواز آئی تھی۔ میں بات کرتی ہوں ان سے، وہ مختصراً کہہ کر فون رکھ گئی تھی۔ 20 منٹ بعد وہ اس کے چھوٹے مگر شاندار سے گھر کے سامنے تھی۔ وہ اتری تھی جب چوکیدار کے سر سے پیر تک اسے گھور کر پوچھے گئے سوال نے اسے پھر سے تپا ڈالا۔ وہ بے اختیار پیچھے ڈرائیور کی طرف مڑی، انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہی اسے بتاؤ میں کون ہوں۔ اس نے چوکیدار سے اس کا تعارف کروایا۔ آخر ڈرائیور صاحب دلہن کی طرف سے نکاح کے گواہ تھے۔ چوکیدار نے خیر مقدمی مسکراہٹ کے ساتھ سر پر ہاتھ رکھ کے دروازہ وا کیا تھا، پھر اس کے منہ کے زاویے ویسے ہی بگڑے کے بگڑے ہی رہے تھے۔ اندر داخل ہو کر دوسرا سامنا اس کا گھر کی ملازمہ سے ہوا۔ اس کے پوچھنے پر بھی اب کہ وہ ببانگِ دہل اعلان کر گئی۔ بیوی ہوں تمہارے صاحب کی، اور کسی کو انٹرویو دینا ہے یا میں جا سکتی ہوں؟ وہ چڑ کر پوچھ رہی تھی۔ ارے چھوٹی بیوی جی، آئے نہ بیٹھے، اسے شاید وہاں سبھی غائبانہ جانتے تھے۔ مجھے بتاؤ تمہارے صاحب کا کمرہ کون سا ہے؟ اس کے بگڑے تیوروں کے باعث ملازمہ خاموشی سے سامنے والے کمرے کی طرف اشارہ کرے گی۔ اس نے دھاڑ سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، اے سی کی کولنگ کے ساتھ لو سپیڈ پر پنکھا بھی چل رہا تھا۔ سامنے ہی وہ بیڈ کے بیچوں بیچ سر تا پیر بلیک خوبصورت سے بلینکٹ میں محو خواب تھا۔ گھنے بالوں والا آدھا سر بلینکٹ سے دکھائی دے رہا تھا اور آدھا بلینکٹ بیڈ سے نیچے سلامی دے رہا تھا۔ اف، کیسے سوتے ہیں یہ؟ اس نے ایک پل کو کوفت سے سوچا، پھر اچانک اصل مقصد یاد آیا، رات والا غصہ عود آیا۔ میری نیند اڑا کر یہ یہاں مزے سے سو رہے ہیں؟ وہ کچھ بھی سوچے بغیر آگے بڑھی اور بلینکٹ کا کونا پکڑ کر اس نے پوری قوت سے بلینکٹ ہٹایا۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھوں کے طوطے مینا سب اڑے تھے۔ وہ بغیر شرٹ کے صرف ٹراؤزر پہنے اوندے منہ سو رہا تھا۔ بلینکٹ ہٹتے سے وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ جیسے ہی سیدھا ہوا دونوں کی آنکھیں ملی۔ اف اللہ! وہ دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر پوری کی پوری پلٹی، جبکہ وہ ہنوز لیٹا ہوا سوچ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا اس کی جانیں جگر صبح صبح واقعی اس کے سامنے کھڑی ہے۔ کچھ سیکنڈ ایسے ہی گزرے۔ کیوں خوابوں میں آ کر میرا ضبط آزماتی ہو یار؟ اس کی بڑبڑاہٹ پر اس نے دھڑ دھڑ ہوتے دل کے ساتھ آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر پلٹ کر دیکھا اسے، جہاں وہ بلینکٹ سینے تک اوڑھے دوبارہ سو چکا تھا۔ اس کے تو سر پر لگی، پیروں میں بوجھی۔ اس نے دروازے کی دائیں طرف لگے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا۔ کمرہ پل میں روشن ہوا۔ نہ تنگ کیا کر جانے جگر، کسی دن ہاتھ لگ گئی نا تو قسم سے نہیں چھوڑنا میں نے تمہیں۔ آنکھوں میں پڑی روشنی کے باعث اس کی آنکھیں چندیا گئی تھی۔ وہ بڑبڑاتا ایک خمار آلود دلکش مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا تکیہ سر پر رکھتا کروٹ بدل گیا، پر اس کا دل اچھا خاصا دھڑکا گیا۔ اوف، نشہ کر کے سوئے ہیں کیا؟ اٹھیں! اب کہ وہ تپ کر آگے بڑھ کر اس کے سر پر چلائی تھی۔ وہ ایک دم سیدھا ہوتے آنکھیں کھول گیا۔ تیری تو! اگلے ہی پل وہ اس کے اوپر تھی۔ وہ جو اب تک سمجھ رہا تھا کہ روز کی طرح وہ ایک حسین خواب دیکھ رہا تھا، لیکن وہ حقیقت بنی۔ اس کی مضبوط بازوؤں میں تڑپ رہی تھی کیونکہ اس کے منہ سے نکلتی چیخ سے وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ حیدر نے رخ بدلا۔ اب وہ نیچے تھی اور وہ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، حیرت سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پر گرفت ڈھیلی ہوئی تھی۔ چونکا تو تب جب وہ آنسو بھرے لہجے میں اسے اپنی گرفت سے آزاد کرنے کی درخواست کر رہی تھی۔ پلیز! وہ ایک دم پیچھے ہوا تھا۔ وہ سرت سے اس کے بازو سے نکل کر بیڈ سے کھڑی ہوتی 2-3 قدم دور جاتے اپنے آنسو صاف کرتی، اپنے حواس درست کر رہی تھی۔ I'm sorry، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، میں سمجھا روز کی طرح ایک حسین خواب ہے۔ پہلے شرمندگی سے کہتا، آخر میں اس کا لہجہ شرارت سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی شرمندگی اور سوری رانیہ کو عجیب سا سکون بخش گئے تھے۔ اس نے اس کی طرف دیکھا، وہ بکھرے بالوں سمیت بیڈ پر نیم دراز ٹانگوں پر بلینکٹ اوڑھے اسے شرارت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وائٹ اسٹریٹ کھلا کرتا، سٹائل شرٹ جس کی آستینیں اس کی کلائیوں سے بھی 1 انچ نیچی تھی، وائٹ ہی ٹراؤزر، میرون چنری کا دوپٹہ اوڑھے وہ حیدر رضا کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہی۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی وہ سرخ چہرے کے ساتھ اس کے کمرے میں نظر دوڑانے لگی۔
دائیں سائڈ پر ایک وارڈروب دکھی تھی، وہ تپے تپے انداز میں اس کی طرف بڑھی۔ اس نے وارڈروب کھولی۔ کیا شفٹ ہونے آئی ہو جانی جگر؟ اسے اندر سر گھسائے دیکھ کر وہ حیرت اور مزے سے بولا، بدتمیز بے شرم نہ ہو تو، بندے میں تھوڑی سی شرم بھی ہوتی ہے۔ وہ بڑبڑاتی جب پلٹی تو اس کے ہاتھ میں اپنی شرٹ دیکھ کر وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ اس نے غصے سے شرٹ اس کی طرف پھینکی جو وہ ہنستے ہوئے کیچ کر چکا تھا۔ اسے ہنستا دیکھ کر اس نے ناراضگی سے رخ موڑا۔ وہ شرٹ پہنتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ رانیہ، اس نے ہولے سے پکارا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ اسے روتا دیکھ کر وہ بوکھلا گیا۔ یار پہن تو لی ہے۔ حیدر نے پیار سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا، انداز شرارت بھرا تھا۔ میں شرٹ کی بات نہیں کر رہی، تڑک کر بولتی، اس کے ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹائے۔ آپ نے اریب کے ساتھ مل کر میرا مذاق اڑایا، مجھے بیوقوف بنایا۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتی بولی۔ آپ بنے بنائے کو کیا بنانا؟ بے ساختہ جملہ منہ سے برآمد ہوا، پر در حقیقت وہ اپنی شامت بلا بیٹھا۔ وہ خطرناک تیوروں سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ وہ پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ رانی میری بات سنو۔ وہ گھبرایا سا پیچھے ہٹتے گیا۔ اس دن جیل میں اریب فیقے کی وجہ سے تھا، مجھ سے چھپایا۔ اماں کو ہاسپٹل لے گئے، مجھے نہیں بتایا۔ وہ آگے بڑھتے بولتے بولتے اس پر چڑھ دوڑی۔ مجھے فیقے سے بچایا، مجھے پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ وہ اس کے مرنے مارنے والے انداز پر لاکھوں لوگوں کی بولتی بند کروانے والا حیدر رضا بوکھلایا ہوا تھا۔ یار میری بات تو سنو، مجھے بولنے تو دو۔ بیوی کے سامنے شاید بڑوں بڑوں کا یہی حال ہوتا ہے جو اس وقت حیدر رضا کا ہو رہا تھا۔ مجھے بابر احمد اور ارشد صاحب سے، اب اس کا لہجہ بھرایا، ارشد صاحب کے نام پر وہ چونکا، مطلب وہ جان چکی تھی مجھے۔ بولتے بولتے اس کے حلق میں آنسوں کا گولا پھنسا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے ایک دم اس کے دونوں ہاتھ تھام گیا۔ رانیہ بس میری جان۔ حیدر رضا نے بے اختیار اسے خود سے لگایا۔ وہ اس کے سینے سے لگی رو دی۔ کیوں کیا اتنا سب کچھ میرے لیے؟ آپ اتنے امیر ہیں، اسمارٹ، ہینڈسم ہیں، آپ کو تو کوئی بھی مل جاتی۔ روتے روتے وہ اپنے شوہر کی تعریف کیے جا رہی تھی۔ اس کے انداز پر اس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ فدا ہی تو ہوا تھا۔ دل آئے گدھی پر تو پڑی کیا چیز ہے؟ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتا بے ساختہ شرارت سے بولا۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا۔ آپ نے مجھے؟ وہ اس کے گدھی بولنے پر صدمے سے بے ہوش ہونے والی تھی۔ یعنی تمہیں یقین ہے کہ میرا تم پر دل آیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا دل ٹھٹکا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا، آپ مجھ سے صرف ہمدردی میں شادی کر رہے ہیں۔ کسی نے میری بات نہیں سنی، وہ نم لہجے میں بولتی ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی۔ ہمدردی میں تو کوئی کسی کے پیچھے اتنا خوار ہوتا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں حیرت دے کر مزے سے بولے جا رہا تھا۔ جب تم فیقے کے اپنے اوپر دیوانے ہونے کے غم میں رو رہی تھی، حیدر رضا تو اسی وقت تم پر پہلی نظر میں فدا ہوا تھا۔ اب کہ وہ دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھتے بولا، ہمدردی میں کوئی اپنا بنا بنایا کروڑوں کا بزنس داؤں پر لگاتا ہے کیا؟ وہ محبت سے اس کا چہرہ دیکھتا شرارت سے بولا، اگر یہ ہمدردی ہے تو میں یہ پیاری سی ہمدردی ساری زندگی کرنے کو تیار ہو جانے جگر۔ اسے پھر سے خود میں سمو گیا۔ پوری بات پر دھیان دیے بغیر اس کا ذہن جانے جگر پر اٹکا۔ اسے اچانک جانے من یاد آئی۔ اس کا دل جل کر خاک ہوا۔ اور وہ جانے من؟ آپ کی زندگی میں پہلے ہی کوئی جانے من ہے؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ اسے خود سے دور کرتی جل کر بولی۔ اب کہ وہ اونچا کہہ کر لگا گیا، یار تم جانے جگر ہو اور وہ جانے من۔ وہ معصومیت سے بولا، مطلب سچ میں کوئی جانے من ہے؟ وہ رو دینے کو تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر زور کی ہنسی آئی تھی۔ وہ ضبط کر کے معصومیت سے اسبات میں سر ہلا گیا۔ مجبوری ہے، دونوں کو میری خاطر کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ میں دونوں سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ چہرے پر مظلومیت لاتا بولا، میں جان نکال دوں گی۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھتی غصے سے بولی، ارے یہ غضب نہ کرنا، جان ہے وہ میری۔ وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا اس کو زہر لگا تھا۔ اس کی نہیں، آپ کی۔ وہ دونوں ہاتھ اس کی گردن کی طرف بڑھا کر بولی، ارے وہ چہرہ پیچھے کرتا کہکا لگا کر ہنسا۔ تبھی باہر سے آتی کسی زنانہ آواز پر وہ ٹھٹکی، یہ کون؟ وہ ہکلائی تھی۔ اس کا دل کانپا تھا، مطلب وہ مذاق نہیں کر رہا تھا۔ جانے من، میری جانے من، وہ انتہائی محبت سے بولا۔ اس کا دل چھن سے ٹوٹا تھا، آنکھیں تیزی سے بھیگی۔ کب سے آئی ہوئی ہے اور کسی نے مجھے بتایا بھی نہیں، کہاں ہے وہ؟ واضح آواز آئی تھی، وہ یہاں آ رہی ہے۔ وہ گھبرائی تھی۔ اس نے ہنس کر اسبات میں سر ہلایا، پلیز مجھے چھپائیں جلدی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی گھبراہٹ میں بولی، کہاں ہے وہ؟ دھاڑ سے دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا۔ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے حیدر نے بڑی محبت سے اپنی جانے من کو دیکھا۔ بس میری جانے من کے ڈر سے چھپ گئی۔ وہ ہنستا ہوا بولا، ہیں تم نے چھپایا ہے اسے؟ طاہرانہ نگاہوں سے کمرے کو دیکھ کر اس سے پوچھا گیا۔ تبھی حیدر رضا کے پیچھے سے اس نے سر نکالا۔ اس کے چوڑے وجود کے پیچھے اس کا نازک سا وجود بالکل چھپ سا گیا۔ لو اپنے پیچھے چھپایا ہے، اسے ادھر آؤ۔
انداز میں محبتی وہ ہنسا تھا جبکہ حیدر رضا کی خوبصورت سی جانے من کو دیکھ کر اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹتے تھے۔ وہ جھجکتی ہوئی اس کے پیچھے سے نکلی پر اس کی جانے من نے محبت سے اس کی کلائی تھام کر اس کے چہرے پر چٹا چٹ پیار کر کے اسے گلے سے لگا لیا۔ اس کے سامنے محبت کے کھلم کھلا اظہار پر اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ دادی ہوں میں اس نالائق کی، ماں تو بچپن میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی، باپ ابھی کچھ سال پہلے ہی ہمیں چھوڑ گیا۔ انہوں نے اس کے دل سے بوجھ اتارا۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا، اس نے پیچھے مڑ کر اسے گھورا تھا۔ وہ زور سے کہہ لگا گیا، مجھے پتا ہے اس نے تمہیں بہت تنگ کیا ہے، یہ گدھا مجھے جانے من کہتا ہے۔ وہ محبت سے بولی۔ وہ 1 مہینے سے اپنے دوسرے بیٹے کے پاس لاہور گئی تھی۔ اب پتا چلا؟ گدھی کیوں بولا تمہیں؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا۔ اب کی بار رانیہ کا دل کیا کہہ لگانے پر وہ ضبط کر کے زور سے ہنسی۔ ہٹو، کیا کان میں لطیفے سنا رہے ہو میری بہو کو؟ وہ اسے جھڑک کر بولی۔ رانیہ کو مزہ آیا تھا اس کی درگت بندے دیکھ کر، تبھی ملازمہ ہاتھ میں 2-3 ڈبے اٹھاتی ان کو تھماتی واپس چلی گئی۔ چلو بیٹھو دونوں وہاں بیڈ پر۔ وہ ڈبے تھامتی بیڈ پر رکھتی بولی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے حیدر کو دیکھا۔ اس نے ناعلمی میں کندھے اچکائے تھے۔ وہ جا کر سامنے بیڈ پر ایک گھٹنا موڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ جھجکتی ہوئی بیڈ کے پاس آئی تھی۔ انہوں نے اسے حیدر کے بالمقابل بٹھایا۔ وہ شوق نظروں سے اس کو دیکھتا اسے کنفیوز کیے ہوئے تھا۔ یہ میری بہو کو پہناؤ۔ انہوں نے حیدر کے پاس کھڑے ہو کر اسے خوبصورت نفیس سی چین تھمائی تھی۔ اس کے کہنے پر بہو کی آنکھیں جھکی تھی۔ وہ چین تھام کر مسکرا کر اس کے قریب کھسکا۔ بیٹا اپنے بال ہٹاؤ، انہوں نے اسے دیکھ کر پیار سے کہا۔ یہ کام آپ کا پوتا بھی کر سکتا ہے، وہ اس پر جھکتا اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا۔ اس کے دل نے اس دن کی طرح اس کی قربت میں ٹرین کی سپیڈ پکڑی تھی۔ اس کی گرم گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتی اس کی ہتھیلیاں بھیگی تھی۔ وہ اس کی قربت میں سب بھولا ہوا تھا جب اچانک حیدر رضا کی کھڑی خوبصورت ناک بے دھیانی میں رانیہ حیدر کی گردن کو چھونے کی غلطی کر گئی۔ آؤچ! وہ جو پہلے ہی اس کی قربت میں پگھل رہی تھی اس کی ذرا سے لمس سے اچھلی تھی۔ وہ سیدھا ہوا۔ کیا کر رہے ہو حیدر؟ کیا ہوا بیٹا، لگی کیا؟ وہ پوتے کو سرزنش کرتی اس چہرے کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ وہ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ وہ حیدر کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ دادی شاید چین کا لاک لگا تھا۔ اس نے کچھ تو بولنا تھا۔ اس کی بات پر وہ شرارت سے مسکرایا۔ حیدر، انہوں نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ نہیں دادی، اس بار پیار سے پہناؤں گا، وہ مانی خیزی سے کہتے دوبارہ اس پر جھکا۔ اس بار چین کا لاک لگا کر حیدر رضا نے نرمی سے اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھوا۔ اس کے جسم میں بڑکی سی دوڑی تھی۔ بے اختیار بیڈ پر رکھی اس کی ٹانگوں پر گھٹنوں سے کچھ اوپر والی جگہ کو اس نے مٹھی میں جگڑا تھا۔ وہ آنکھوں میں مانی خیز شرارت لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہنسا تھا۔ اب پوچھے اپنی بہو سے، کوئی تکلیف دی میں نے اسے؟ وہ مانی خیز مسکراہٹ سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ سرخ چہرہ لیے ایک دم کھڑی ہوئی۔ ایسے ہی جانے دوں گی کیا میں اپنی بہو کو؟ وہ اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ حیدر نے اٹھ کر ان کو اپنی جگہ دی تھی۔ فون ملاؤ ذرا میری سمدن کو، آج دوپہر کے کھانے کی دعوت دوں گی۔ وہ مسکرا کر سر ہلاتا موبائل لے آیا۔ وہ گھبرائی تھی۔ اف، اماں تو پہلے ہی مجھے رخصت کرنے کو تیار بیٹھی ہے، اب تو گئی بیٹا۔ وہ بڑبڑائی تھی جو اس نے بخوبی سن لی۔ بالکل گئی، وہ شرارت سے بولا۔ دادی فون کان سے لگا کمرے سے جا چکی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے، وہ سر جھکائے بولتی اس کو پاگل کیے دے رہی تھی۔ حکم کرو جانے جگر، وہ اسے اپنی محبت بھری نظروں کی گرفت میں لیتا بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی ملازمہ دروازہ کھٹکھٹا کر حیدر کا بجتا موبائل اسے دے گئی تھی۔ وہ فون کان سے لگا گیا۔ جی صدیقی صاحب، آپ وہ فائل دیکھ لیں، میں یہ ڈنر اٹینڈ کروں گا۔ اوکے۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ فون رکھتے اس کی جانب متوجہ ہوا جو کہ کڑے تیوروں سے اسے گھور رہی تھی۔ اب کیا جرم ہو گیا تمہارے ہینڈسم معصوم سے شوہر سے؟ وہ اسے خود کو گھورتا پا کر معصومی سے استفسار کر رہا تھا۔ بالکل نہیں جا رہے آپ اس ڈنر پر، وہ تپ کر بولی۔ بزنس ڈنر ہے یار۔ اس کا تپا تپا چہرہ نظروں کی گرفت میں لیتا بیڈ پر بیٹھا، دونوں ہاتھ پیچھے رکھتا خود کو بھی تھوڑا سا پیچھے کر کے وہ ہاتھوں کے ہی سہارے بیٹھا اس کو نظروں میں فوکس کیا تھا۔ پتا ہے مجھے کیا ہوتا ہے ان بزنس ڈنرز پر، اور آپ کو ذرا شرم نہیں آئی اس دن؟ وہ بولتے بولتے رکی تھی۔ کیوں، کیا کیا تھا میں نے اس دن؟ اس نے اپنی یادداشت کھنگالی۔ ایسے بٹن کھول کر ہاتھ میں سگریٹ لیے گھوم رہے تھے جیسے کہیں کے ہیرو ہوں۔ وہ غصے میں بولتی چلی گئی۔ وہ کہکا لگاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن تمہاری نظروں نے تو اس دن کہا تھا حیدر رضا بہت اچھا لگ رہا ہے۔ وہ جھک کر اس کا چہرہ دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ اب کہ وہ چپ رہی۔ تبھی تو کہہ رہی ہوں مت جائیں۔ وہ یہ بولنے کی ہمت نہ کر سکی پر اس کے چہرے پر عدم تحفظ دیکھ کر وہ مسکرایا۔ تمہیں پتا ہے رانیہ، کامیابی کیا ہے؟ اب کہ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔
خود کو حالات کے مطابق ڈھالنا. میں ایسا ہی ہوں. بزنس کی دنیا میں حیدر رضا تم بالکل الگ پاؤ گی، کیونکہ وہاں ہر قسم کے لوگوں کو انہیں کے انداز میں ڈیل کرنا ہوتا ہے. باس کے روپ میں روب والا. اور وہ اچانک رکا. وہ جو اس کی باتیں بغور سن رہی تھی اس کے رکنے پر سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی غلطی کر بیٹھی، اور اپنی جانے جگر کے لیے حیدر رضا کو چاہتوں سے بھرپور پاؤ گی. وہ اس کی طرف جھکا تھا. وہ بے اختیار شرمیلی مسکراہٹ سے چہرہ جھکا گئی. اس کے چہرے پر اپنی چاہتوں کا بے پناہ عکس دیکھ کر وہ مبہوت ہوا. میری بات تو بیچ میں ہی رہ گئی. وہ اس کو خود پر نثار ہوتا دیکھ کر منمنائی. وہ ہنس کر اس سے دور ہوا. حکم کیا کرو جانے حیدر. اس کو محبت بڑی نظروں کی گرفت میں لیا تھا. میرا حق مہر کتنا ہے؟ وہ جھجک کر پوچھتی اس کو حیران کر گئی. 2 لاکھ، وہ بولا. مجھے 75,000 مل سکتے ہیں ابھی؟ وہ ہچکچائی تھی. ابھی؟ ایک لمحے کو وہ حیرت زدہ ہوا تھا، لیکن پھر آگے بڑھ کر دراز سے چیک بک نکال کر چیک لکھا، پھر سائن کر کے اس کے حوالے چیک کیا تھا. میں نے اپنے ابا کا قرض اتار دیا. وہ چیک واپس اسی کی طرف بڑھاتے نم لہجے میں بولی. وہ آنکھوں میں ڈھیر ساری محبت لیے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھے گیا جس کی آنکھوں میں ستارے چمک رہے تھے. میں ایسے ہی تو تمہارے پیچھے پاگل دیوانہ نہیں ہوا. وہ اسے خود سے لگاتا ہنستے ہوئے بولا. وہ چھن پی تھی. اب باقی کا حق مہر میں شادی کی رات ادا کروں گا. اس کی بات پر رانیہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا. وہ اس کے ہزار سے نکلی. وہ کہہ کر لگا گیا. ایک اور بات کہنی تھی آپ سے. اب کہ اس کے چہرے پر واضح پریشانی دیکھ کر اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. ارشد صاحب کو معاف کر دیں پلیز، وہ التجائی انداز میں بولی. وہ ایک دم سنجیدہ ہوا. رانیہ کچھ اور بولو. انداز حتمی تھا. پلیز حیدر، وہ رو رہے تھے، وہ نم لہجے میں بولی. وہ چونکا. کیا کہا ابھی تم نے؟ وہ ایک قدم آگے آیا. وہ رو رہے تھے، وہ حیرانگی سے بولی. نہیں، اس سے پہلے. وہ اس کو مزید حیرت میں ڈال گیا. حیدر، وہ جلدی سے بول گئی. جانے جگر، آج سے پہلے مجھے اپنا نام کبھی اتنا خوبصورت نہیں لگا. وہ اس کے قریب ہوا تھا. پیچھے ہٹے. اس کی ابھی کچھ دیر پہلے والی حرکت کو یاد کر کے وہ بت کی. وہ بے اختیار ہنسا. اچھا بتاؤ، سمیرا کو بھی واپس بلا لوں؟ وہ بیچاری بھی تو رو رہی ہوگی نا؟ وہ اس کو دیکھتا شرارت سے پوچھ رہا تھا. خبردار، وہ انگلی اٹھا کر دھمکاتے ہوئے بولی. کیا چیز ہو یار تم؟ وہ اس کی انگلی تھامے محبت بھری حیرت سے ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا. رانیہ حیدر، وہ گردن اٹھا کر بولی. اور ہیرو نے ہیروئن کی انگلی تھامی. انگلی کو اوپر اٹھا کر ہیروئن کے ہاتھ کو اس کے قد سے اونچا کیا. میں پاگل دیوانہ تیرا. ہیرو اپنی دلکش آواز میں گاتا ہیروئن کو انگلی سے گول گول گھمانے لگا، اور ہیروئن کھل کھلا کر ہنستی گول گول گھومتی آخرکار ہیرو کے بازو میں آ گری، اور ہیرو محبت سے اپنی ہیروئن پر جھکا. پر یہ کیا؟ ہیروئن نے شرما کر اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے. ہیرو ہیروئن کی اس ادا پر مزید فدا ہوتے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا گیا. ختم شد.